بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا 5واں باب ہے توابع۔ سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم توابع کی پہلی قسم النعت یعنی صفت کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ التوابع کل ثان بإعراب سابقہ من جہت واحدۃ۔ النعت تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا وفائدته تخصيص وتوضيح وقد يكون لمجرد الثناء او الذم او التوکید نحو نفخۃ واحدہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ توابع ہر ایسا دوسرا لفظ ہے جو اپنے سابقہ لفظ کے اعراب کے ساتھ ہو ایک ہی جہت سے۔ نعت یعنی صفت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں پایا جاتا ہے مطلقاً، اور نعت کا فائدہ تخصیص ہے یا وضاحت ہے، اور کبھی نعت محض ثنا یعنی تعریف کے لیے یا مذمت کے لیے یا تاکید کے لیے بھی آتی ہے، جیسے کہ نفخۃ واحدہ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے ان اسماء معربہ کا ذکر تھا جن کے اوپر اعراب اصالتاً آتا ہے، یعنی ان کے اوپر عامل رافع داخل ہوتا ہے، عامل ناصب داخل ہوتا ہے، عامل جار داخل ہوتا ہے، اور وہ ان عوامل کی وجہ سے براہ راست مرفوع منصوب اور مجرور ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اسم معرب ہوتا ہے جس کے اوپر جو اعراب ہے وہ اصالتاً نہیں آتا، بلکہ وہ اعراب میں اپنے ماقبل کے تابع ہوتے ہیں۔ جو اعراب اس سے پہلے لفظ کا ہوتا ہے وہی اعراب ان کا ہوتا ہے۔ اس قسم کے جو اسماء ہیں ان کو توابع کہا جاتا ہے۔ یہ جو باب ہے، باب نمبر 5، ان کے اندر انہی توابع کی جو اقسام ہیں اور ان کے جو احکام اور مسائل ہیں وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ تابع کی تعریف کیا اس کو دیکھ لیں۔ توابع یہ جمع ہے تابع کی۔ تابع کی تعریف کرتے ہوئے حضرت نے یہاں پہ 3 چیزیں ذکر کی۔ نمبر 1 دوسرا لفظ ہے، نمبر 2 سابقہ اعراب ہے، نمبر 3 ایک ہی جہت سے ہے۔ یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو تب وہ تابع ہوگا، اگر ان میں سے ایک بھی چیز مس ہے تو اس کو تابع نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جانی زید العالم، اب یہ جو عالم ہے یہ دوسرا ہے، پہلی شرط پائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے سابقہ اعراب ہے اس کے اوپر بھی، جو اس سے پہلے والے لفظ کا اعراب ہے نا زید ان کے اوپر رفع ہے، بالکل ایسے ہی عالم کے اوپر بھی رفع ہے، دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے۔ تیسری یہ ہے کہ ایک ہی جہت سے، یعنی جس وجہ سے اس سے پہلے والے لفظ کے اوپر جو اعراب آ رہا ہے اسی وجہ سے اس لفظ کے اوپر بھی اعراب آنا چاہیے۔ اب اس سے پہلے جو زید ہے اس کے اوپر رفع آ رہا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، عالم کے اوپر بھی رفع آ رہا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، تو لہٰذا جب تینوں کی تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو عالم ہے یہ تابع ہے، اور جس کا تابع ہوتا ہے اس کو متبوع کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہے جانی زید العالم، اس میں زید یہ متبوع ہے اور عالم یہ بنے گا تابع، تو تابع میں 3 شرطیں پائی جانا ضروری ہے۔ اس کو آپ فائدہ قیود کے اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں فائدہ قیود کے اعتبار سے آپ ایسے سمجھیں گے کہ جب یہ کہا نا کہ ہر دوسرا ہے، جب دوسرا کہہ دیا تو پہلا نکل گیا۔ مثال کے طور پہ یہ جو زید ہے یہ اسے نکل جائے گا، کیونکہ زید یہ دوسرا نہیں ہے بلکہ یہاں پر پہلا ہے۔ اسی طریقے سے آگے کہا بھی اعراب سابقہ، سابقہ اعراب اس کا ہونا چاہیے جو اس سے پہلے والے لفظ ہے، اس سے افعال ناقصہ ہے، لا نفی جنس ہے، رفع مشبہ بالفعل ہے، ان سب کی خبریں نکل جائیں گی، کیونکہ یہ دوسرے تو ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو اعراب ہے وہ سابقہ اعراب نہیں ہوتا، کیونکہ جو اس کا اسم کا اعراب ہے وہ خبر کا اعراب نہیں ہوتا ہے، لہذا ان سب کی خبریں اس سے نکل جائیں گی۔ پھر تیسری جو شرط تھی نا وہ یہ تھی کہ جہت بھی ایک ہونی چاہیے، یعنی اگر رفع آ رہا ہے تو رفع کی جہت ایک ہو، اگر نصب آ رہا ہے تو نصب کی جہت ایک ہو، اگر جر آ رہا ہے تو جر کی جہت ایک ہو۔ اب اس سے دیکھیں مبتدا کی خبر نکل جائے گی، مبتدا کی خبر اس طریقے سے نکلے گی کہ مبتدا کے اوپر بھی رفع آتا ہے، خبر کے اوپر بھی رفع آتا ہے، لیکن جو خبر کے اوپر رفع آ رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے جس کی وجہ سے مبتدا کے اوپر رفع آ رہا ہے، کیونکہ مبتدا کے اوپر تو رفع آتا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، خبر کے اوپر رفع آتا ہے خبر ہونے کی وجہ سے، تو جہت کا فرق آ چکا ہے، لہذا خبر اگرچہ یہ دوسرا ہے، مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں زید عالم، اب عالم اگرچہ دوسرا ہے، اعراب بھی دونوں کا ایک ہے، لیکن چونکہ جہت ایک نہیں ہے لہذا عالم کو آپ زید کا تابع نہیں کہیں گے۔ تو یہ کہا کہ جو توابع یعنی جو تابع ہے ہر ایسا دوسرا لفظ ہے جو سابقہ اعراب کے ساتھ ہو، یعنی جو اس سے پہلے والے لفظ کا اعراب ہے اس کے اوپر وہی والا اعراب ہو، من جہت واحدہ، اور دونوں کی جہت بھی ایک ہی ہو۔ دیکھیں توابع کی کل 5 قسمیں ہیں، ان میں سے ہے صفت، نمبر 2 پہ ہے عطف بحرف، نمبر 3 پہ ہے تاکید، نمبر 4 پہ ہے بدل، اور نمبر 5 پہ ہے عطف بیان۔ یہ 5 توابع ہیں، ان میں سے جو پہلا تابع ہے یعنی صفت جس کو نعت بھی کہا جاتا ہے اس کو یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو نعت کی تعریف کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ نعت ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں پایا جاتا ہے مطلقاً، مطلقاً کا مطلب ہے ہر جگہ۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو جمیلہ ہے یہ جمیلہ تابع ہے، یہ ایسے معنی یعنی خوبصورتی پر دلالت کرتا ہے جو خوبصورتی اس کے مطبوع زہرا میں پائی جاتی ہے، اور مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ مطبوع کے تمام افراد میں پائی جائے، ایسا نہیں ہے کہ بعض میں تو پائی جا رہی ہے بعض میں نہیں پائی جا رہی ہے، اگر بعض میں پائی جائے بعض میں نہ پائی جائے تو پھر اس کو صفت نہیں کہا جائے گا۔
تو یہ تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نعت یعنی صفت ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے مطبوع میں مطلقاً پایا جائے۔ آگے دیکھیں وفائدتہ تخصیص و توضیح۔ نعت یعنی صفت کی تعریف آ چکی ہے، اس کی مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں، یہاں سے اس کے فائدے ذکر کر رہے ہیں کہ صفت کو لایا کیوں جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کا مقصد دو ذکر کیے گئے ہیں، پہلے نمبر پر ہے تخصیص اور دوسرے نمبر پر ہے توضیح یعنی وضاحت۔ تخصیص کہتے ہیں قلت اشتراک کو، قلت اشتراک کا مطلب ہوتا ہے شرکت کو کم کرنا۔ اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اس کا مطبوع ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، اور نکرہ کی جب صفت آ جاتی ہے تو نکرہ کے اندر چونکہ بہت زیادہ لوگ شامل اور داخل ہوتے ہیں تو صفت آ کر اس کے اندر شرکت کو کم کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ جانی رجل عالم، اب رجل یہ مطبوع ہے، موصوف ہے، اب یہ نکرہ ہے۔ جب یہ نکرہ تھا تو اس کے اندر عالم اور غیر عالم سارے ہی شامل تھے، لیکن جب آپ نے اس کے عالم صفت لے کر آ گئے ہیں تو غیر عالم یہ نکل گئے، تو جو رجل کے افراد کے اندر پہلے زیادہ افراد شامل تھے تو اس شرکت کو کم کر دیا ہے صفت نے آ کر۔ تو یہ پہلا مطلب ہے کہ تخصیص پیدا کرتی ہے صفت اپنے مطبوع میں، یعنی اس کے جو افراد پہلے زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر شرکت کو کم کر کے اس کے افراد میں سے بعض افراد کو نکال دیتی ہے۔ دوسرے اس میں یہ ہے کہ او توضیح یا وضاحت کرتی ہے اپنے مطبوع کی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا مطبوع ہے وہ نکرہ نہیں ہوتا بلکہ وہ معرفہ ہوتا ہے، تو صفت موصوف کی وضاحت کا فائدہ دیتی ہے، یعنی موصوف کے اندر احتمالات ہوتے ہیں ان احتمالات کو ختم کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ جانی زید الفاضل، اب یہ زید یہ دیکھیں معرفہ ہے، موصوف ہے، اس کی صفت آ گئی ہے فاضل۔ اب اس الفاضل نے زید موصوف کی وضاحت کی ہے، کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے زید میں فاضل اور غیر فاضل ہونے کے متعدد احتمالات موجود تھے، اس لیے کہ جو زید ہے یہ مختلف لوگوں کا نام ہو سکتا تھا جن میں سے بعض فاضل اور بعض غیر فاضل ہوں، تو یہ جو الفاضل صفت ہے اس صفت نے آ کر ان احتمالات کو ختم کر دیا اور بتا دیا کہ میں اس زید کی بات کر رہی ہوں کہ جو زید فضیلت والا ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہ جو صفت ہے یا تو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یا پھر یہ توضیح یعنی وضاحت کا فائدہ دیتی ہے۔ آگے دیکھیں وقت یکون لمجرد الثناء او الذم او التوکید، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو صفت ہے نہ تو تخصیص کے لیے آتی ہے نہ ہی توضیح کے لیے آتی ہے بلکہ محض تعریف کے لیے آتی ہے، یا محض مذمت کے لیے آتی ہے یا محض تاکید کے لیے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ لفظ اللہ یہ مطبوع موصوف ہے، اس کی دو صفات ذکر کی گئی ہیں، ایک ہے الرحمن، دوسری ہے الرحیم۔ اب یہ یہاں پر اس کی وضاحت نہیں کر رہی اللہ تعالیٰ کے نام کی، اور اسی طریقے سے یہاں پر تخصیص والا معنی بھی پیدا نہیں کر رہی بلکہ صرف اور صرف تعریف کے لیے آ رہی ہے، یعنی کہ میں شروع کرتا ہوں ایسے اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو صفت ہے یہ محض تعریف کے لیے، ثنا کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ اسی طریقے سے کبھی مذمت کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ جو شیطان ہے یہ مطبوع یعنی موصوف ہے اور اس کی صفت آ رہی ہے الرجیم۔ یہ ایسی صفت ہے جو کہ شیطان کی وضاحت نہیں کر رہی ہے، شیطان کے معنی کے اندر تخصیص پیدا نہیں کر رہی بلکہ صرف اور صرف اس کی مذمت کرنے کے لیے آ رہی ہے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ایسے شیطان سے جو کہ الرجیم یعنی مردود ہے۔ اب توکیدی، یہ بھی تیسرا معنی یہ بیان کیا کہ کبھی کبھی صرف تاکید کے معنی بتانے کے لیے آتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے نفخۃ واحدہ۔ اب نفخۃ میں یہ جو تا ہے تائے وحدت ہے، تو یہ واحد ہونا بتا رہی ہے کہ ایک مرتبہ سور میں پھونکنا۔ اب اس کے بعد اسی نفخۃ کی جو صفت آ رہی ہے واحدہ، یہ صفت صرف اور صرف اس نفخۃ میں جو وحدت والا معنی تھا جو کہ تائے وحدت کی وجہ سے آ رہا ہے، اسی وحدت کے معنی کے اندر تاکید پیدا کی جا رہی ہے کہ ایک ہی مرتبہ کا سور پھونکنا۔ باقی اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر جو واحدہ ہے یہ تخصیص پیدا کر رہی ہو نفخہ میں، یا نفخہ کی وضاحت کر رہی ہو، یا نفخہ کی تعریف کر رہی ہو، یا نفخہ کی مذمت کر رہی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف جو واحد والا اور وحدت والا معنی تھا اس معنی کے اندر مزید تاکید اور شدت والا معنی اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافیہ کا 5واں باب ہے التوابع، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کون صفت بن سکتی ہے اور کون نہیں بن سکتی۔ عبارت دیکھ لیں، ولا فصل بین یکون مشتقا او غیرہ اذا کان وضعه لغرض المعنى عموما نحو تمیمی وذی مال او خصوصا مثل مررت برجل ای رجل ومررت بهذا الرجل وبزید هذا، وتوصف النکرة بالجملة الخبریة ويلزم الضمیر وتوصف بحال الموصوف وبحال متعلقه نحو مررت برجل حسن غلامه، فالاول يتبعه في الاعراب والتعریف والتنکیر والافراد والتثنیة والجمع والتذکیر والتانیث۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان کہ صفت مشتق ہو یا غیر مشتق ہو جبکہ اس کی وضع معنی کی غرض کے لیے ہو، عمومی طور پر جیسا کہ تمیمی اور ذی مال، یا خصوصی طور پر جیسا کہ مررت برجل ای رجل مررت بهذا الرجل وبزید هذا۔
اور نکرہ کی صفت لائی جاتی ہے جملہ خبریہ کے ساتھ اور ضمیر لازم ہوتی ہے، اور صفت لائی جاتی ہے موصوف کے حال کے ذریعے سے اور موصوف کے متعلق کے حال کے ذریعے سے، جیسے کہ مررت برجل حسن غلامہ۔ پہلی قسم تابع ہوتی ہے مطبوع کے اعراب میں، معرفہ نکرہ میں، واحد تثنیہ جمع میں اور تذکیر و تانیث میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے صفت کی تعریف پڑھ لی ہے، صفت کے مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں، صفت کو کس مقصد کے لیے لایا جاتا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم صفت کے دیگر احکام و مسائل پڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ نحوی علماء کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس صفت کے لیے مشتق کا ہونا ضروری ہے یا پھر مشتق کے ساتھ ساتھ غیر مشتق اس کو بھی صفت بنایا جا سکتا ہے۔ بعض نحوی علماء اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ صفت کے لیے مشتق کا ہونا ضروری ہے، غیر مشتق کو آپ صفت نہیں بنا سکتے ہیں، جبکہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، صفت مشتق بھی ہو سکتی ہے، غیر مشتق بھی صفت ہو سکتی ہے، البتہ شرط اس کے اندر یہ ہے کہ واضح نے اس کو ایسے معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا ہو جو مطبوع کی ذات کے اندر پایا جاتا ہو، خواہ یہ بات عام طور پر یعنی ہر جگہ پر پائی جائے، خاص عام طور پر نہ پائی جائے بلکہ بعض جگہوں کے اندر پائی جائے، لیکن جب ایسے معنی پر وہ لفظ دلالت کر رہا ہے جو مطبوع کی ذات میں پایا جاتا ہے تو آپ اس کو صفت بنا سکتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں لے کر آئے ہیں، ان میں سے کچھ مثالیں ایسے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو مطبوع کی ذات میں ہر جگہ پر پایا جاتا ہے، اور کچھ مثالیں وہ لے کر آئے ہیں کہ جو تابع ایسا صفت ہے جو کہ مشتق بھی ہے غیر مشتق بھی ہے، لیکن ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو مطبوع کی ذات میں ہر جگہ پر نہیں بلکہ بعض اور خاص جگہوں میں پایا جاتا ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو مطبوع کی ذات میں ہر جگہ پر پایا جاتا ہے۔ دو مثالیں اس کی لے کر آئے ہیں، ایک ہے رجل تمیمی۔ اب یہ تمیمی دیکھیں یہ اسم منصوب ہے جو کہ قبیلہ بنو تمیم کی طرف منصوب ہے، اور دوسرا دیکھیں رجل ذو مال میں یہ جو ذو ہے یہ صاحب کے معنی میں ہے۔ اب یہ صفت تو ہے لیکن یہ غیر مشتق ہے، لیکن یہ دونوں لفظ ایسے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو مطبوع یعنی جو رجل ہے اس کی ذات میں ہر وقت پائے جاتے ہیں، لہذا ان دونوں کو آپ صفت بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ذو ہے یہ غیر مشتق ہے لیکن یہ بھی صفت بن رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو صفت ہے ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کی ذات میں ہر جگہ نہ پایا جائے بلکہ بعض جگہ پر پایا جائے، تو پھر اس موقع کے اوپر بھی آپ صفت لا سکتے ہیں، چاہے وہ مشتق ہو چاہے وہ غیر مشتق ہو۔ مثال کے طور پہ مررت برجل ای رجل، اب یہ دیکھیں ای رجل یہ صفت ہے، رجل موصوف ہے۔ اسی طرح مررت بہذا الرجل، یہاں پہ یہ جو الرجل ہے معرف باللام یہ صفت ہے۔ اسی طریقے سے مررت بزید ھذا، یہاں پر یہ جو ھذا اسم اشارہ ہے یہ صفت ہے، لیکن یہ ہر وقت اس معنی پر دلالت نہیں کرتے جو مطبوع کی ذات میں پایا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات اور مخصوص جگہوں میں یہ صفت واقع ہوتی ہے۔ اب وہ مخصوص جگہ کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلے دیکھیں جو ہے نا ای رجل، یہ جو این ہے ای رجل، اس کو آپ صفت اس وقت لا سکتے ہیں جب مقام مدح ہو اور یہ نکرہ کی صفت واقع ہو رہی ہو، تو پھر آپ اس کو صفت لا سکتے ہیں۔ اب جیسے یہ مثال ہے نا مررت برجل ای رجل، میں گزرا ایک ایسے آدمی کے ساتھ، ای رجل کیسا ہی وہ آدمی تھا، تو گویا کہ آپ اس رجل کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو موصوف ہے رجل آپ اس کو نکرہ لے کر آ رہے ہیں، تو نکرہ کی تعریف کرنے کے لیے آپ ای رجل کے ذریعے سے اس کی صفت لا سکتے ہیں۔ ہر جگہ پر ای رجل سے صفت واقع نہیں ہو سکتی ہے نکرہ کی۔ اسی طریقے سے مررت بہذا الرجل، اس میں یہ جو الرجل ہے جو کہ معرف باللام ہے، معرف باللام کو آپ ہر جگہ پر صفت نہیں بنا سکتے بلکہ آپ اس وقت صفت بنائیں گے جب یہ کسی مبہم کی صفت واقع ہو رہی ہو، ہر جگہ پر یہ صفت نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ای رجل ہے یہ غیر مشتق ہے، الرجل ہے یہ بھی غیر مشتق ہے۔ یہ اسی طریقے سے ھذا اسم اشارہ، اس کو بھی آپ ہر جگہ پر صفت نہیں بنا سکتے بلکہ آپ اس کو اس وقت صفت بنائیں گے جب یہ کسی علم یا ایسے علم کی صفت واقع ہو رہی ہو جو کسی علم یا ضمیر یا اسم اشارہ کی طرف مضاف ہو، اس وقت آپ اس کو صفت بنا سکتے ہیں، ہر جگہ پر آپ صفت نہیں بنا سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صفت کے لیے مشتق ہونا ضروری نہیں ہے، غیر مشتق یہ بھی صفت بن سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ واضح نے اس کو ایسے معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا ہو جو مطبوع کی ذات میں پایا جاتا ہو، خواہ یہ بات عمومی طور پر یعنی ہر جگہ پر پائی جائے، خواہ عمومی طور پر یعنی ہر جگہ نہ پائی جائے بلکہ بعض جگہ پر پائی جائے۔ تو اس کے بعد جو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے دونوں طرح کی مثالیں لیے ہیں، کچھ مثالیں جس میں ہر جگہ پر پائی جاتی ہے یہ والی بات، اور کچھ مثالیں جس میں بعض اور مخصوص جگہوں کے اندر یہ والی بات پائی جاتی ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، کہہ رہے ہیں کہ ولا فصلہ، کوئی فرق نہیں ہے اس بارے میں کہ صفت مشتق ہو او غیر ہو یا غیر مشتق ہو، شرط یہ ہے کہ اس کی جو وضع ہے وہ معنی کی غرض کے لیے ہو، یعنی معنی کی وضاحت کے لیے ہو، یا تو عمومی طور پر اس معنی کے اوپر دلالت کرے جو مطبوع کی ذات میں پایا جاتا ہے، مطبوع کے اندر جو معنی ہے اس کو واضح کرے، جیسا کہ عمومی طور پر مثال جیسے کہ تمیمی اور ذی مال، یا خصوصی طور پر یعنی مخصوص اور بعض اوقات کے اندر اس معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے۔
جیسا کہ مررتو برجل ای رجل اور مررتو بہذا الرجل اور مررتو بزید ھذا۔ آگے دیکھیں وتوصف النکرۃ بالجملۃ الخبریہ، مسئلہ یہ ہے کہ موصوف اگر نکرہ ہے تو آپ اس کی صفت جس طریقے سے واحد لا سکتے ہیں بالکل ایسے ہی جملہ خبریہ بھی آپ اس کی صفت لا سکتے ہیں۔ جملہ خبریہ کے اندر آپ جملہ اسمیہ خبریہ بھی لا سکتے ہیں اور جملہ فعلیہ خبریہ بھی لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ موصوف نکرہ ہو نمبر ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ صفت لے کر آئیں گے جملہ خبریہ اس کے اندر ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو کہ موصوف کی طرف لوٹ رہی ہو۔ مثال دیکھیں اس کی مررتو برجل، اس میں جو رجل ہے یہ نکرہ موصوف ہے اور اس کی جو صفت ہے یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اسی طرح مررتو برجل، اس میں جو رجل ہے یہ نکرہ ہے موصوف ہے اور اس کی جو صفت ہے قام ابوہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ تو جملہ اسمیہ خبریہ بھی نکرہ کی صفت آ سکتی ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بھی صفت آ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ضمیر ہونی چاہیے، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں گے ابوہ میں ہو ضمیر ہے، قام ابوہ یہاں پر بھی ہو ضمیر ہے جو کہ رجل موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ وتوصف النکرہ، نکرہ کی صفت لائی جاتی ہے جملہ خبریہ کے ساتھ، ویلزم الضمیر، لیکن اس وقت ضمیر کا ہونا لازم ہے، ضمیر کے بغیر آپ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ نہیں لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وتوصف بحال الموصوف و بحال متعلقہ، صفت کے اصل میں دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے صفت بحال موصوف، نمبر دو ہے صفت بحال متعلق موصوف۔ ان دونوں کی اپنی الگ الگ احکام ہیں۔ پہلے دیکھ لیں صفت بحال موصوف، یہ ایسی صفت ہوتی ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے مطبوع یعنی موصوف کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری قسم ہے صفت بحال متعلق موصوف، یہ ایسی صفت ہوتی ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اپنے موصوف کے اندر نہیں پایا جاتا بلکہ موصوف کے متعلق میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں صفت کی، مثال کے طور پہ جانی رجل عالم، اب یہ جو عالم ہے اس کو ہم کہیں گے صفت بحال موصوف، یعنی ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس کے موصوف رجل میں پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صفت بحال متعلق موصوف میں یہ جو نا حسن غلامہ یہ صفت ہے، لیکن یہ جو صفت ہے یہ صفت بحال موصوف نہیں ہے، صفت بحال متعلق موصوف ہے، کیونکہ یہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا جو رجل میں پایا جاتا ہے بلکہ رجل کے متعلق جو اس کا غلام ہے اس میں جو خوبصورتی پائی جا رہی ہے اس معنی پر یہ دلالت کر رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا صفت بحال متعلق موصوف۔ ذرا دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ وتوصف بحال الموصوف، اور صفت لائی جاتی ہے موصوف کی حالت کے ساتھ، یعنی ایسی صفت لائی جاتی ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مطبوع یعنی موصوف کی ذات میں پایا جاتا ہے، وبحال متعلقہ، یا موصوف کی متعلق کی حالت کے ساتھ، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو موصوف کے اندر نہیں پایا جاتا بلکہ موصوف کے متعلق میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مررتو برجل حسن غلامہ، یہ جو مثال لے کر آئے ہیں یہ اس کی مثال لے کر آئے ہیں وبحال متعلقہ۔ آگے دیکھیں فالاول یتبعہ فی الاعراب والتعریف والتنکیر، جو پہلی قسم ہے یعنی صفت بحال موصوف، اب یہ جو صفت ہے اس کا اپنے مطبوع یعنی موصوف میں ان چار چیزوں میں موافقت ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک ہے اعراب، نمبر دو ہے معرفہ نکرہ، نمبر تین ہے واحد تثنیہ جمع، اور نمبر چار ہے تذکیر و تانیث۔ تو یہ کل چار چیزیں ہیں جن میں جو صفت ہے اپنے موصوف کے موافق ہوگی۔ اعراب کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے رفع نصب جر، تین یہ ہوگی، اور معرفہ نکرہ یہ دو ہیں، پانچ ہوگی، واحد تثنیہ جمع یہ تین ہیں، کتنی ہوگی 8، تذکیر و تانیث یہ 2 ہیں، ہوگی یہ کل 10۔ تو اگر آپ ان کا الگ الگ شمار کریں گے تو ٹوٹل 10 ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں گے اعراب معرفہ نکرہ واحد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث تو اس طریقے سے یہ 4 ہوں گی۔ تو یہ جو صفت ہے یہ اپنے موصوف کی ان چاروں چیزوں میں برابر ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر اس کا موصوف ہے، اگر اس کے اوپر رفع ہے تو صفت کے اوپر بھی رفع آئے گا، اگر موصوف کے اوپر نصب ہے تو صفت کے اوپر بھی نصب آئے گا، اگر موصوف پر جر ہے تو صفت پر بھی جر آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر موصوف یہ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آئے گی، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع۔ اسی طریقے سے تذکیر و تانیث میں بھی دونوں مطابق ہوں گے۔ مثال کے طور پہ جانی رجل عالم، ابھی دیکھیں رجل واحد ہے لہذا عالم یہ بھی واحد ہے، رجل نکرہ ہے عالم یہ بھی نکرہ ہے، رجل کے اوپر رفع ہے عالم کے اوپر بھی رفع ہے، اعراب میں بھی برابر ہے، معرفہ نکرہ ہونے میں بھی برابر ہے، واحد تثنیہ جمع میں بھی برابر ہے، تذکیر و تانیث میں بھی برابری ہے، کیونکہ یہ اگر مذکر ہے تو عالم یہ بھی مذکر ہے۔ آگے دیکھیں جانی رجلانی عالمانی، اعراب میں دونوں برابر ہیں، یہ چیز پائی جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر رفع ہے اس کے اوپر بھی رفع ہے، معرفہ نکرہ ہونے میں برابر ہے، جس طریقے سے رجلان یہ نکرہ ہے عالمان یہ بھی نکرہ ہے، واحد تثنیہ جمع میں برابر ہے، جس طریقے سے یہ تثنیہ یہ بھی تثنیہ ہے، اسی طریقے سے تذکیر و تانیث میں بھی برابر ہے، جس طریقے سے یہ مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے، اسی طریقے سے آگے بھی ایسے ہی ہے۔ آگے مثال دیکھیں جانی زید العالم، اب یہاں پہ زید دیکھیں یہ معرفہ ہے تو عالم یہ بھی ہم معرفہ لے کر آئے ہیں، زینب یہ معرفہ ہے تو عالمہ یہ بھی معرفہ ہے،
لیکن زینب چونکہ مونس ہے لہذا عالمہ اس کی صفت یہ بھی مونس ہے. تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو پہلی قسم ہے صفت بحالی موصوف یہ اپنے متبوع یعنی موصوف میں ان 4 چیزوں میں برابر ہوگی. یہ والی بات کر رہے ہیں فالاول یتبعہ، جو پہلی قسم ہے وہ تابع ہوگی اس کے کس کے یعنی موصوف کے، اعراب میں یعنی واحد تثنیہ جمع میں، تعریف و تنکیر میں یعنی معرفہ نکرہ میں، افراد تثنیہ جمع میں یعنی واحد تثنیہ جمع میں، اور تذکیر و تانیث میں. باقی جو ہے صفت بحالی متعلق موصوف وہ کن چیزوں میں برابر ہوگی، اور جو دیگر احکام ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قافیہ کا 5واں باب ہے التوابع. سبق نمبر 3 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم صفت بحالی متعلق موصوف کے بارے میں پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں. وثانی یتبعہ فی الخمسۃ الاول وفی البواقی کالفعل ومن ثم حسن قام رجل قاعد غلمانہ وضعف قاعدون غلمانہ ویجوز قعود غلمانہ. ترجمہ دیکھ لیں. اور صفت کی دوسری قسم وہ تابع ہوتی ہے اپنے موصوف کے پہلی 5 چیزوں میں، اور باقی میں یہ فعل کی طرح ہے. اسی وجہ سے اچھا ہے قام رجل قاعد غلمانہ، اور ضعیف ہے قاعدون غلمانہ، اور جائز ہے قعود غلمانہ. عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں میں نے صفت کے بارے میں آپ کو 2 قسمیں بتائی تھی. ایک تھی صفت بحالی موصوف، دوسری تھی صفت بحالی متعلق موصوف. یہ دونوں ہوتی کیا ہیں وہ ساری کی ساری تفصیل گزشتہ سبق میں ہو چکی ہے. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ صفت کی جو پہلی قسم ہے صفت بحالی موصوف وہ اپنے متبوع کے ساتھ 10 چیزوں میں موافق ہوتی ہے، اور یہ جو دوسری قسم ہے صفت بحالی متعلق موصوف یہ اپنے موصوف کے ساتھ 5 چیزوں میں موافق ہوتی ہے. اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ ہے تعریف و تنکیر یعنی معرفہ نکرہ، اور نمبر 2 پہ ہے رفع نصب جر. 5 چیزوں میں موافق ہوتی ہے، 5 چیزوں میں موافق نہیں ہوتی. باقی 5 کون سے ہیں؟ وہ ہے افراد تثنیہ جمع یعنی واحد تثنیہ جمع، اور دوسرا ہے تذکیر و تانیث. اس کی مثال دیکھ لیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اب یہاں پر دیکھیں یہ قریہ یہ موصوف ہے، اور یہ جو ظالم ہے ظالم یہ اس کی صفت ہے. پھر اس میں یہ دیکھیں یہ جو صفت ہے نا یہ اپنے موصوف کی وضاحت نہیں کر رہی، بلکہ موصوف کا جو متعلق ہے نا یعنی قریہ والے اس کے بارے میں بتا رہی ہے صفت کے. اس کو قریہ والے بستی والے جو تھے وہ ظالم تھے. تو صفت بحالی متعلق موصوف ہے. تو دیکھیں 5 چیزوں میں تو موافق ہے. اب وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک تو ہے رفع نصب جر. اب یہاں پہ دیکھیں جس طریقے سے اس کے اوپر جر ہے بالکل ایسے ہی الظالم اس کے اوپر بھی جر ہے، اور اسی طرح جس طرح القریہ یہ معرفہ ہے الظالم یہ بھی معرفہ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے نا تذکیر و تانیث تو تذکیر و تانیث میں برابر نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں القریہ یہ تو ہے مونس اور ظالم یہ مونس نہیں ہے بلکہ یہ مذکر ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ والثانی یتبعہ فی الخمسۃ الاول، جو دوسری قسم ہے صفت کی یعنی صفت بحالی متعلق موصوف یہ تابع ہوتی ہے اپنے موصوف کے پہلی 5 چیزوں کے اندر. وفی البواقی کالفعل، اور باقی 5 میں اس صفت بحالی متعلق موصوف کے ساتھ فعل والا سلوک کیا جائے گا. باقی 5 کون سے؟ یعنی واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث. اس میں جو فعل اور فاعل کا جو آپس میں سلوک ہوتا ہے نا وہی والا اس کے ساتھ کیا جائے گا. مثال کے طور پہ فعل کا فاعل اگر اسم ظاہر ہے تو فاعل چاہے واحد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی صفت بحالی متعلق موصوف اس کا فاعل بھی چونکہ اسم ظاہر ہوتا ہے لہذا فاعل چاہے واحد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو یہ جو صفت بحالی متعلق موصوف ہے اس کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا. مثال کے طور پہ مررت برجل قائد غلامہ. اب یہ دیکھیں قائد یہ صفت ہے اور غلام یہ اسم ظاہر اور قائد کا فاعل ہے. تو یہ جو قائد ہے صفت یہ واحد لے کر آئے ہیں. یہ اسی طریقے سے مررت برجلین قائد غلاماہما. اب یہ دیکھیں قائد یہ صفت ہے اور غلاماہما یہ اس صفت کا اسم ظاہر فاعل ہے، تو لہذا صفت کو ہم واحد لے کر آئے ہیں. یہ نہیں ہم نے کیا کہ جس طریقے سے یہ اگر تثنیہ ہے تو ہم اس کو بھی ہم تثنیہ لے کر آئیں، ایسا نہیں کیا. وہی والی بات ہے کہ فعل والا سلوک کیا جائے گا، فعل کا جو فاعل کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. اسی طرح مررت برجال قائد غلمانہم. اب یہ دیکھیں قائد یہ صفت ہے اور غلمان یہ غلام کی جمع ہے، اسم ظاہر ہے. باوجود اس کے کہ یہ جمع ہے لیکن اس کے باوجود جو صفت کا صیغہ ہے وہ ہم واحد لے کر آئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ فعل اور فاعل والا جو اصول ہے وہ یہاں پر بھی ہم نے اپلائی کیا ہے. اسی طرح فعل اور فاعل کی جو دیگر ضوابط ہے وہ بھی اب یہاں پر جاری کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اصول یہ پڑھا تھا کہ فعل کا فاعل اگر اسم ظاہر ہے مونس حقیقی اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو فعل کو مونس لانا واجب ہے. بالکل ایسے یہاں پر بھی جاری ہوگا. دیکھیں ذرا یہ قائمہ یہ صفت ہے کیونکہ رجل موصوف کی یہ صفت ہے اس لیے اس کے اوپر جر آ رہا ہے، اور یہ جو جاری ہے یہ فاعل ہے اور فاعل دیکھیں اس میں ظاہر ہے مونس حقیقی بھی ہے. مونس حقیقی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر موجود ہو، جاری ہے اس کے مقابلے میں غلام موجود ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں اس کے اور اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، فاعل کے اور صفت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، تو جو صفت ہے اس کو مونس لانا واجب ہے. اس کو آپ قائمن نہیں پڑھ سکتے، قائمتن ہی پڑھیں گے. لیکن اگر فاصلہ آ جائے
تو پھر اس صورت میں آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے پڑھا تھا نا کہ اگر فاصلہ آ جائے، فعل کا فاعل اسم ظاہر ہے مونث ہے حقیقی ہے، لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں، مونث بھی لا سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی دیکھیں ذرا، مررت برجل قائم فی الدار جاریۃ، اب یہ دیکھیں جاریہ یہ اسم ظاہر ہے مونث ہے حقیقی ہے، لیکن جاریہ اور قائم جو صفت ہے اس کے درمیان فی الدار کا فاصلہ آ گیا، تو یہ جو قائم ہے صفت کا صیغہ، اس کو آپ قائمن مذکر بھی لا سکتے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے مونث بھی لا سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو فعل کا فاعل ہے وہ مونث حقیقی نہیں ہے بلکہ مونث غیر حقیقی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی جیسے آپ نے پڑھا تھا فعل کو مذکر اور مونث لانے میں اختیار ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی، جیسے کہ اب یہ دیکھیں نا دار، یہ مونث غیر حقیقی ہے، مونث حقیقی نہیں ہے کیونکہ دار کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو معمورہ ہے یہ صفت ہے، رجل موصوف ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ مونث حقیقی نہیں ہے بلکہ مونث غیر حقیقی ہے، تو یہ جو صفت کا صیغہ ہے اس کو آپ مونث بھی لا سکتے ہیں معمورتن، اور آپ اس کو اسی طریقے سے مذکر بھی لا سکتے ہیں اور آپ اس کو معمورن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے جو آپ نے اصول پڑھا تھا کہ فعل کا فاعل اگر وہ جمع مکسر ہے تو فعل کو اختیار ہے چاہے مذکر لیں چاہے مونث لیں، بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی، جیسے کہ نا مررت بامرأۃ قائمۃ اخوانها، اب اخوان دیکھیں جمع مکسر ہے تو آپ اس کو قائمۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، مونث لیں، اور آپ اس کو مونث نہ لے کر بلکہ آپ اس کو مذکر لیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ اس کو قائمن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ وفی البواقی کالفعل کہ جو پہلی 5 ہیں اس میں تو جو صفت ہے وہ اپنے موصوف کے تابع ہوگی، جو باقی 5 ہیں اس میں اس کے ساتھ وہی والا سلوک کیا جائے گا جو فعل کا اپنے فاعل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں ومن ثم حسن قام رجل قائد غلمان، یہ جو کہا تھا نا کہ صفت کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو فعل کا فاعل کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی کے اوپر ایک تفریح پیش کرتے ہوئے 3 مثالیں لے کر آئے ہیں اور ان 3 مثالوں کا الگ الگ حکم ذکر کیا ہے۔ وہ 3 مثالیں کون سی ہیں اور ان کا حکم کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں یہاں پر۔ پہلی مثال ہے قام رجل قائد غلمانہ، دوسری مثال ہے قام رجل قائدون غلمانہ، تیسری مثال ہے قام رجل قعود غلمانہ۔ یہ جو پہلی مثال ہے اس کو حضرت نے فرمایا کہ یہ حسن ہے، دوسری مثال کو حضرت نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے، اور تیسری مثال کو حضرت نے فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ اب یہ کیسے اس کی وجہ کیا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل کا فاعل اگر اسم ظاہر ہے تو فعل واحد آتا ہے، چاہے جو فاعل ہے وہ واحد ہو تثنیہ ہو جمع کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ہے نا یہ اسی مثال کے اوپر پورا اتر رہا ہے۔ کیسے؟ رجل یہ موصوف ہے اور یہ جو قائد ہے نا یہ صفت ہے، اور غلمان یہ اس کا فاعل ہے، اور فاعل اسم ظاہر ہے۔ تو دیکھیں فاعل جب اسم ظاہر ہو تو فعل جس طریقے سے واحد آتا ہے یہاں پر صفت کا صیغہ بھی واحد آ رہا ہے، صفت بھی واحد آ رہی ہے، تو اصول اور قاعدے کے مطابق اس لیے فرمایا کہ یہ حسن ہے، لیکن یہاں پر جو صفت ہے یہ واحد نہیں آ رہی بلکہ جمع آ رہی ہے، اس لیے اس کو کہا کہ یہ ضعیف ہے، کیونکہ اصول تو یہ تھا نا کہ اس کو واحد لایا جاتا، غلمان چونکہ اسم ظاہر ہے تو اس کو واحد لانا چاہیے تھا صفت کو، لیکن واحد نہیں لے کر جمع لے کر اس لیے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے۔ اور قعود غلمان، اس مثال میں قعود یہ صفت ہے اور غلمان یہ اسم ظاہر فاعل ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو واحد لے کر آتے، واحد نہیں ہے، جب یہ جمع ہے تو اس کو ضعیف کہنا چاہیے تھا، لیکن اس کو حضرت نے فرمایا جائز۔ جائز اس کو اس لیے فرمایا ہے کیونکہ یہ جو جمع ہے یہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر واحد کے حکم میں ہوتی ہے، تو چونکہ جمع مکسر واحد کے حکم میں ہوتی ہے اس لیے گویا کہ یہ واحد ہی ہے یہاں پر، تو اس لیے فرمایا کہ یہ جائز ہے، لیکن یہ جو پہلی مثال ہے یہ قاعدے کے اوپر مکمل طور پر فٹ آ رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ اچھا ہے، مستحسن ہے۔ یہ فرما رہا ہے کہ ومن ثم اسی وجہ سے حسن اچھا ہے، کون سی مثال یہ والی قام رجل قائد غلمانہ، اور ضعیف ہے قام رجل قائدون غلمانہ، اور جائز ہے قام رجل قعود غلمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافیہ کا 5واں باب ہے توابع، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم موصوف اور صفت کے چند قواعد پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والمضمر لا یوصف ولا یوصف به والموصوف اخص مساو ومن ثم لم یوصف ذو اللام الا بمثله او بالمضاف الى مثله وانما التزم باب هذا بذي اللام للابهام ومن ثم ضعف مررت بهذا الابيض وحسن بهذا العالم۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور ضمیر موصوف نہیں بنتی ہے اور ضمیر کے ساتھ صفت بھی نہیں لائی جاتی ہے، اور موصوف وہ صفت سے یا تو خاص ہوگا یا اس کے برابر ہوگا، اسی وجہ سے صفت نہیں لائی جاتی ہے معرف باللام کی مگر معرف باللام کے ساتھ، یا پھر ایسے اسم کے ساتھ جو اس کی مثل کی طرف یعنی معرف باللام کی طرف مضاف ہو، اور سوائے اس کے نہیں التزام کیا گیا ہے باب ہادہ کا معرف باللام کے ساتھ اس کے مبہم ہونے کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے ضعیف ہے مررت بہذا الابیض اور اچھا ہے مررت بہذا العالم۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر موصوف اور صفت کے چند اصول اور قواعد ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے ذکر کریں گے۔ پہلا قاعدہ حضرت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو ضمیر ہے نہ تو یہ موصوف بنتی ہے، لا یوصف
لا یوصف کا مطلب ہے کہ اس کی صفت نہیں لائی جاتی، یعنی وہ موصوف نہیں بنتی، اور لا یوصف بھی اس کے ساتھ صفت نہیں لائی جاتی، یعنی وہ صفت بھی نہیں بنتی ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ جو ضمیر ہے نہ تو وہ موصوف بنتی ہے اور نہ ہی وہ صفت بنتی ہے۔ اب کیوں نہیں بنتی اس کی وجہ سمجھ لیں۔ دیکھیں جو صفت ہے وہ موصوف کی وضاحت یا موصوف کی تخصیص کے لیے آتی ہے، اور جو ضمیر ہے وہ تو پہلے ہی عارف المعارف ہے، اس کو تو نہ تو کسی تخصیص کی ضرورت ہے نہ ہی اس کو وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ضمیر کو موصوف بنانا جائز اور درست نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ضمیر یہ موصوف نہیں بنتی ہے۔ اسی طرح جو ضمیر ہے یہ صفت بھی نہیں بن سکتی۔ دیکھیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو صفت ہے یہ معنی وصفی پر دلالت کرتی ہے، اور جو ضمیر ہے وہ ذات پر دلالت کرتی ہے، معنی وصفی پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ضمیر کو صفت نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو یہی پہلا اصول بتایا کہ جو مضمر یعنی ضمیر ہے نہ تو آپ اس کو موصوف بنا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ضمیر کے ذریعے سے کسی موصوف کی صفت لا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں والموصوف اخص و مساو، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر موصوف معرفہ ہے تو اس کا وصف معرفہ میں صفت سے خاص ہونا یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ صفت کے برابر ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر صفت وصف معرفہ میں موصوف سے خاص ہو تو پھر ایسی صفت موصوف کی نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہ اصول ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو معرفہ ہے معرفہ کے درجات ہیں۔ پہلے نمبر پر جو عارف المعارف ہے وہ ہے ضمیر متکلم، یہ معرفہ کا سب سے اول درجہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ضمیر مخاطب، تیسرے نمبر پر ہے ضمیر غائب، چوتھے نمبر پر ہے اعلام، پانچویں نمبر پر ہے اسماء اشارہ، چھٹے نمبر پر ہے معرف باللام اور اسماء موصولہ، ان دونوں کا درجہ ایک ہی ہے۔ ساتویں نمبر پر ہے معرفہ بندا، یعنی جو حرف ندا کے ساتھ معرفہ بنایا گیا ہو، اور آٹھویں نمبر پر ہے وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ پھر جس معرفہ کی طرف مضاف ہوگا نا اس کا قوت جتنے درجے کی ہوگی مضاف کی قوت بھی اتنے ہی درجے کی ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہے تو ضمیر متکلم کا درجہ چونکہ سب سے زیادہ ہے، لہذا جو ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوگا اس کا درجہ بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے اگر ضمیر مخاطب کی طرف مضاف ہے تو اس کا درجہ چونکہ دوسرے نمبر پر ہے، لہذا جو اسم اس کی طرف مضاف ہوگا اس کا درجہ بھی دوسرے نمبر پر ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ موصوف کا وصف معرفہ میں صفت سے خاص یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ صفت کے برابر ہونا ضروری ہے، لہذا اگر کوئی موصوف ایسا ہے جو معرف باللام ہے اس کی صفت بھی آپ ایسی ہی لے کر آئیں، یا تو اس کی صفت آپ براہ راست معرف باللام لے کر آئیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کی صفت براہ راست معرف باللام نہیں ہے لیکن معرف باللام کی طرف مضاف ہو۔ اب معرف باللام کی طرف مضاف ہونے میں دو صورتیں ہوں گی، یا تو یہ ہے کہ بغیر کسی واسطے کے مضاف ہو، یا پھر یہ ہے کہ کسی واسطے کے ساتھ مضاف ہو۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ موصوف کا خاص ہونا یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ مثال دیکھ لیں، جیسے جان رجل الفاضل، اب یہ دیکھیں الرجل یہ معرف باللام ہے اور موصوف ہے، تو اس کی صفت بھی آپ معرف باللام موصوف لے آئیں۔ یا پھر یہ ہے کہ جو الرجل ہے یہ معرف باللام ہے موصوف ہے، اس کی جو صفت ہے صاحب یہ خود تو معرف باللام نہیں ہے لیکن معرف باللام کی طرف مضاف ہے بغیر کسی واسطے کے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مضاف ہے جو معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے اس کا حکم وہی والا ہوتا ہے کہ جو معرفہ کا حکم ہوتا ہے، تو جو حکم معرف باللام کا ہوگا وہی حکم معرف باللام کی طرف مضاف کا ہوگا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر موصوف اور صفت دونوں برابر ہیں۔ یا اسی طریقے سے الرجل یہ دیکھیں معرف باللام ہے، اور صاحب یہ خود تو معرف باللام نہیں ہے لیکن یہ معرف باللام الفرس کی طرف مضاف ہے ایک اسم کے واسطے سے، تو چونکہ ایک اسم کے واسطے سے معرف باللام کی طرف مضاف ہو رہا ہے لہذا یہ دونوں برابر درجے کے ہو گئے ہیں، تو صفت یہ موصوف کے ساتھ آ سکتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں لقیت الرجل، اب یہ رجل معرف باللام ہے اور اس کی صفت ہے الذی قرأ القرآن، اسم موصول ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم موصول اور معرف باللام دونوں کا درجہ برابر ہے، تو وصف معرفہ کے اندر دونوں برابر ہیں لہذا اسم موصول یہ صفت آ سکتی ہے معرف باللام کی۔ لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک اسم موصوف ایسے ہے جو کہ معرف باللام ہے اور اس کی جو صفت ہے وہ آپ ضمیر کے ساتھ لیں، ضمیر متکلم کے ساتھ لیں، ضمیر مخاطب کے ساتھ لیں، یا ضمیر غائب کے ساتھ لیں، یا اس کی جو صفت ہے وہ اعلام کے ساتھ لیں، یا اس کی صفت وہ اسماء اشارہ کے ساتھ لیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس صورت کے اندر وصف معرفہ کے اندر صفت یہ خاص ہو جائے گی۔ حالانکہ اصول یہ پڑھا ہے کہ موصوف کا خاص ہونا ضروری ہے، صفت اگر خاص ہوگی تو صفت ایسے موصوف کی نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں والموصوف اخص ہو کہ جو موصوف ہے وہ وصف معرفہ میں زیادہ خاص ہوگا یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ صفت کے برابر ہوگا۔ اسی وجہ سے فرمایا لم یوصف نہیں صفت لائی جائے گی ذواللام، ذواللام لام والا یعنی معرف باللام، معرف باللام کی صفت نہیں لائی جائے گی الا بمثلہ، مگر یہ کہ اسی کے مثل کے ساتھ، یعنی معرف باللام کی اگر آپ نے صفت لانی ہے تو یا تو آپ معرف باللام کے ساتھ لے کریں او بالمضاف الی مثلہ، یا پھر آپ اس کی جو صفت ہے وہ ایسے مضاف کی طرف لے کریں جو معرف باللام کے مثل کی طرف مضاف ہے۔
یعنی یا تو وہ مورب باللام کی طرف مضاف ہو یا مورب باللام کی طرف کسی واسطے کے ساتھ مضاف ہو، اس کے ساتھ آپ صفت لا سکتے ہیں۔ آپ اس کی صفت جو ہے وہ عالم کے ساتھ نہیں لا سکتے ہیں، ضمیر غائب کے ساتھ، ضمیر مخاطب کے ساتھ، اسماء اشارہ کے ساتھ آپ نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ اس صورت کے اندر صفت کا درجہ زیادہ ہو جائے گا، موصوف کا درجہ کم ہو جائے گا، جو کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آگے دیکھیں وَإِنَّمَا الْتُزِمَ بَابُ هَذَا بِذِي اللَّامِ لِلْإِبْهَامِ۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اسم اشارہ یہ بنے موصوف، آیا اس کی جو صفت ہے وہ معرف باللام اور اسم موصول یہ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، یہ ایک سوال ہے۔ تو اگر تو ہم اصول کو دیکھیں نا، جو ہم نے اصول پڑھا تھا کہ جو موصوف ہے وہ اپنی صفت سے خاص ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے، اس اصول کے تحت تو آ جانی چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ جو اسم اشارہ ہے اس کا درجہ زیادہ ہے معرف باللام سے اور اسم موصول سے، اس کا درجہ کم ہے، اور یہاں پہ صفت جو ہے وہ اسم موصوف، صفت جو ہے وہ موصوف سے کم درجے کی ہے، لہذا جائز اور درست ہونا چاہیے۔ لیکن ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا، اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں جو صفت ہے نا، صفت کیوں لائی جاتی ہے؟ صفت اس لیے لائی جاتی ہے کہ وہ موصوف سے ابہام کو دور کرتی ہے، جبکہ یہ جو معرف باللام ہے اور اسم موصول ہے یہ ہر جگہ پر ابہام کو دور نہیں کرتے، بعض جگہ پر ابہام کو دور کرتے ہیں، بعض جگہ پر ابہام کو دور نہیں کرتے۔ وہ کیسے بھی؟ دیکھیں جو معرف باللام ہے اور اسی طریقے سے اسم موصول ہے، اگر کسی ایک جنس کے ساتھ خاص ہو تب تو وہ ابہام کو دور کرتے ہیں، لہذا اسم اشارے کے ابہام کو دور کرنے کے لیے معرف باللام اور اسی طریقے سے اسم موصول کو صفت لایا جا سکتا ہے۔ اور اگر معرف باللام کسی ایک جنس کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر چونکہ وہ ابہام کو دور نہیں کریں گے، لہذا معرف باللام اور اسم موصول اگر ایک جنس کے ساتھ خاص نہ ہو تو اس کو اسم اشارہ کی صفت نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ مثال دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ بات مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ جیسے آپ دیکھیں نا، مررتو بہذا الابیض، اب یہ دیکھیں یہ جو ابیض ہے یہ معرف باللام ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ اب ہذا موصوف کی صفت اس کو بنایا جا رہا ہے، تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنا ضعیف ہے۔ ایسا کرنا ضعیف اس لیے ہے کیونکہ الابیض یہ ایک ایسا معرف باللام ہے جو ایک جنس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ابیض تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ابیض دیوار بھی ہو سکتی ہے، ابیض گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، ابیض کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ایک جنس کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر یہ ابہام کو دور نہیں کرے گا، وہ ابہام جو حاد اسم اشارہ کے اندر پایا جاتا ہے، جب ابہام کو دور نہیں کرے گا تو ایسے معرف باللام کو اسم اشارہ کی صفت بنانا یہ حضرت نے فرمایا کہ ضعیف ہے۔ لیکن اگر معرف باللام یہ اسی طریقے سے اسم موصول ایسا ہو جو کسی ایک جنس کے ساتھ خاص ہو تو پھر چونکہ وہ ابہام کو دور کر لے گا، لہذا اس کو اسم اشارہ کی صفت بنانا جائز اور درست ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے مررتو بہذا العالم، اب یہ عالم یہ بھی معرف باللام ہے اور اس کو ہذا کی صفت لایا جا رہا ہے، لیکن یہ العالم یہ ایک جنس کے ساتھ خاص ہے، جنس انسان کے ساتھ۔ تو جب یہ جنس انسان کے ساتھ خاص ہے تو ہذا اسم اشارہ کے اندر جو ابہام تھا اس ابہام کو اس صفت کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے، لہذا ایسے معرف باللام کو اسم اشارہ کی صفت بنانا جائز اور درست ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ اسم اشارہ کی صفت معرف باللام کو بنانا یا اسم موصول کو بنانا صرف اسی وقت جائز اور درست ہوگا کہ جب ان کے اندر اتنی طاقت اور صلاحیت ہو کہ وہ اسم اشارہ کے ابہام کو دور کر سکے، اور اگر ان کے اندر اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے تو پھر ان کو صفت بنانا بھی جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اور طاقت اور صلاحیت کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ایسے پتہ چلے گا کہ اگر وہ کسی ایک جنس کے ساتھ خاص ہیں تب تو ان کے اندر طاقت و صلاحیت ہوگی، اگر ایک جنس کے ساتھ خاص نہیں ہے تو ان کے اندر طاقت و صلاحیت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ التزام کیا گیا ہے باب ہذا، اس باب کا، اس باب کا کیا مطلب ہے؟ اسم اشارہ کے باب کا، بذی اللام للابہامی، ذی اللام کا مطلب معرف باللام کے ساتھ صفت لانے کا، للابہامی ابہام کے لیے، یعنی اگر ابہام کو دور کرتا ہے صفت تو پھر تو معرف باللام کے ذریعے سے اسم موصول کے ذریعے سے اسم اشارہ کی صفت لائی جا سکتی ہے، اگر ابہام کو دور نہیں کرتا تو پھر صفت نہیں لائی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مررت بہذا الابیض یہ ضعیف ہے اور حسن یہ اچھا ہے مررت بہذا العالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا 5واں باب ہے التوابع، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عطف بحرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، العطف تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه ويتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة وسيأتي مثل قام زيد وعمر، وإذا عطف على المرفوع المتصل أكد بمنفصل مثل ضربت أنا وزيد إلا أن يقع فصل فيجوز تركه مثل ضربت اليوم وزيد۔ ترجمہ دیکھ لیں، عطف ایسا تابع ہے جو نسبت سے مقصود ہوتا ہے اپنے متبوع کے ساتھ، اور عطف اور اس کے متبوع کے درمیان 10 حروف میں سے ایک حرف کو درمیان میں لایا جاتا ہے اور اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ مثال کے طور پہ قام زید وعمر، اور جب عطف لایا جائے ضمیر مرفوع متصل پر تو اس کی تاکید لائی جاتی ہے ضمیر منفصل سے۔ مثال کے طور پہ ضربت انا وزید، مگر یہ کہ فاصلہ واقع ہو تو پھر تاکید کو ترک کرنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ضربت الیوم وزید۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔
توابع میں سے دوسرا تابع عطف بحرف کو حضرت یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ عطف بحرف کہتے ہیں کہ جس کی طرف اس چیز کی نسبت کی جائے جس چیز کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی گئی ہے، اور تابع اور مطبوع یہ دونوں نسبت سے مقصود ہوں۔ مثال کے طور پہ قام زید و عمر، اب اس میں دیکھیں یہ جو زید ہے یہ مطبوع ہے اور عمر یہ تابع ہے، تو جس طریقے سے قیام کی نسبت مطبوع کی طرف کی جا رہی ہے بالکل ایسے ہی قیام کی نسبت عمر کی طرف بھی کی جا رہی ہے۔ تو اس قسم کا جو تابع ہوتا ہے اس کو عطف بحرف کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام عطف نسق بھی ہے۔ باقی اس میں جو تابع ہے تابع کو کہا جاتا ہے معطوف، اور جو مطبوع ہے مطبوع کو کہا جاتا ہے معطوف علیہ۔ اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ عطف ایسا تابع ہے جو نسبت سے ایسے ہی مقصود ہوتا ہے جیسے اس کا مطبوع نسبت سے مقصود ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں عطف ایسا تابع ہے جو نسبت سے مقصود ہوتا ہے اپنے مطبوع کے ساتھ، یعنی جس طریقے سے مطبوع مقصود بھی نسبت ہوتا ہے بالکل ایسے ہی عطف یہ بھی مقصود بھی نسبت ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں متوسط بینہ و بین مطبوعہ، مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو معطوف اور معطوف علیہ، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو تابع ہے اس کو معطوف کہا جاتا ہے، جو مطبوع ہے اس کو معطوف علیہ کہا جاتا ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان حروف عاطفہ میں سے کسی ایک حرف کا آنا ضروری ہے۔ حروف عاطفہ کل 10 ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، واو، فا، ثم، حتی، او، اما، ام، لا، بل اور لاکن۔ یہ 10 حروف عاطفہ ہیں، اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ آگے چل کے حروف کی بحث کے اندر آ جائے گا۔ جب بھی معطوف اور معطوف علیہ ہوں گے، یا دوسرے لفظوں میں اب یہ کہیں کہ عطف بحرف آئے گا تو عطف بحرف سے پہلے معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ان 10 میں سے کسی نہ کسی ایک حرف کا آنا ضروری ہے۔ دیکھیں ذرا، کہہ رہے ہیں ویتوسط درمیان میں لایا جاتا ہے بینہ اس کے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہا ہے عطف کی طرف، عطف کے و بین مطبوعہ اور عطف کے مطبوع کے درمیان، یہاں پر بھی ہو ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ عطف کی طرف۔ احد الحروف العشراتی، 10 حروف میں سے کوئی ایک حرف لانا یہ ضروری ہے۔ وسیاتی، انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ آگے چل کے آپ حروف کی بحث میں پڑھ لیں گے۔ مثال کے طور پہ قام زید و عمر، یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، ساری میں تفصیل آپ کو یہاں پہ بتا چکا ہوں۔ آگے دیکھیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، عطف بحرف کا ایک ضابطہ اور ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ضمیر مرفوع متصل پر کسی کا عطف لانا چاہ رہے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید آپ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ لے کر آئیں۔ جب تک آپ ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید نہیں لائیں گے آپ اس میں ظاہر کا عطف اس میں ضمیر مرفوع متصل پر نہیں لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ضربت و زید، اب یہ دیکھیں یہ زید اس میں ظاہر ہے، اس کا عطف آپ لے کر آ رہے ہیں ضربت کی تو ضمیر پر، اور یہ جو تو ضمیر ہے یہ ہے معطوف علیہ، اور یہ اس میں ظاہر ہے معطوف، تو معطوف کا عطف معطوف علیہ پر آپ لا تو رہے ہیں لیکن معطوف علیہ چونکہ ضمیر مرفوع متصل ہے تو ضمیر مرفوع متصل پر عطف آپ نہیں لا سکتے ہیں، مگر یہ کہ اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ آ جائے۔ جب اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ آئے گی تو پھر اس میں ظاہر کا عطف اس میں ضمیر کے اوپر لانا جائز اور درست ہو جائے گا۔ البتہ آگے یہ فرمایا کہ ایک صورت ایسی ہے کہ بغیر ضمیر مرفوع منفصل کی تاکید لائے بھی عطف لانا جائز اور درست ہو جاتا ہے۔ وہ صورت کون سی ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ جو معطوف علیہ ہے اور معطوف ہے اس کے درمیان کسی اور لفظ کا فاصلہ آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پہ یہ انا ضمیر نہیں ہے بلکہ ایسے ہے ضربت و زید، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زید کا عطف تو ضمیر پر نہیں آ سکتا ہے، لیکن اگر درمیان میں فاصلہ آ جائے جیسے ضربت الجوم و زید، تو اب اس صورت میں زید کا عطف ضربتو کی تو ضمیر پر لانا جائز اور درست ہو جائے گا، اگرچہ یہاں پر ضربتو کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ نہیں لائی گئی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، اور جب عطف لایا جائے ضمیر مرفوع متصل پر اُكِّدَ بِمُنفَصِلٍ تو اس کی تاکید لائی جائے گی ضمیر منفصل کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ ضربت انا وزید الا ان یقع فصل، مگر یہ کہ فاصلہ واقع ہو جائے۔ اگر معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان فاصلہ آ جائے گا تو پھر بغیر ضمیر مرفوع منفصل کے لائے بھی تاکید لانا جائز اور درست ہو جائے گا۔ فَيَجُوزُ تَرْكُهُ، تو جائز ہے اس کا ترک کرنا۔ کس کا ترک کرنا؟ اس کا اُكِّدَ بِمُنفَصِلٍ، ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانے کو ترک کرنا۔ مثال کے طور پر ضربت الجوم و زید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قافیہ کا 5واں باب ہے التوابع، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ 2 مختلف عاملوں پر ایک حرف عطف کے ذریعے سے عطف ڈالا جا سکتا ہے یا پھر نہیں ڈالا جا سکتا۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ أُعِيدَ الْخَافِضُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ وَالْمَعْطُوفُ فِي حُكْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ فِيمَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ أَوْ قَائِمًا وَلَا ذَاهِبٌ أَمْرٌ إِلَّا الرَّفْعُ وَإِنَّمَا جَازَ الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْضَبُ زَيْدٌ الذُّبَابُ لِأَنَّهَا فَاءُ السَّبَبِيَّةِ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ إِلَّا فِي نَحْوِ فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ أَمْرٌ خِلَافًا لِلسِّيبَوَيْهِ۔ ترجمہ دیکھ لیں،
اور جب عطف ڈالا جائے ضمیر مجرور پر تو جر دینے والے کا اعادہ کیا جائے گا، جیسے مررت بک و بزید، اور معطوف یہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے جائز نہیں ہے ما زید بقائم او قائمہ لا ذاہب امر سوائے رفع کے، اور سوائے اس کے نہیں جائز ہے الذی یطیر فیغضب زید الذباب، اس لیے کہ یہاں پر فا سببیت کی ہے، اور جب عطف ڈالا جائے دو مختلف عاملوں پر تو جائز نہیں ہے، اختلاف ہے امام فرا کا، مگر اس مثال میں فی دار زید والحجرۃ امر، اختلاف ہے امام سیبویہ کا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ عطف بحرف کے ہم احکام پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر جو ہم نے آخری مسئلہ پڑھا تھا وہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈال رہے ہیں اس میں ظاہر کا، تو ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا ضروری ہے، مگر یہ کہ دونوں کے درمیان فاصلہ آ جائے تو تاکید کے بغیر بھی آپ اس میں ظاہر کا عطف ڈال سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ضمیر مجرور کے اوپر عطف ڈال رہے ہیں تو پھر اس کا کیا اصول اور ضابطہ ہے؟ تو دیکھیں اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جر دینے والے عامل کا اعادہ ضروری ہے، تب آپ ضمیر مجرور کے اوپر عطف ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جر دینے والے عامل دو ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ حرف جر یہ جر دیتا ہے، دوسرا یہ کہ مضاف یہ جر دیتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جب آپ مجرور پر عطف ڈالیں گے تو پھر عامل جار کا اعادہ کرنا ضروری ہے، چاہے عامل جار حرف جر ہو، چاہے عامل جار یہ مضاف ہو۔ مثال دیکھ لیں، جیسے آپ نے کہا نا مررت بک و زید، میں گزرا آپ کے ساتھ اور زید کے ساتھ۔ اب یہ جو زید ہے یہ معطوف ہے اور اس کا آپ نے عطف ڈالا ہے یہ کاف ضمیر کے اوپر جو ضمیر مجرور ہے، اور ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ ضمیر مجرور منفصل ہوتی نہیں ہے۔ تو اب ضمیر مجرور متصل پر جب آپ عطف ڈالیں گے تو آپ ایسے عطف نہیں ڈال سکتے، عامل جار کا اعادہ ضروری ہے۔ اب عامل جار یہاں پہ با حرف جر ہے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ معطوف سے پہلے بھی با حرف جر لے کر آئیں اور آپ اس طریقے سے پڑھیں مررت بک و بزید۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے مررت بک و زید۔ یہ اسی طریقے سے آپ نے یہ کہا نا المال بینی، مال میرے اور تمہارے درمیان ہے، کاف ضمیر لے کر آئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو یا ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور مجرور اس لیے کیونکہ اس سے پہلے مضاف ہے اور مضاف نے آ کے اس کو جر دیا ہے۔ اب ضمیر مجرور متصل پر آپ کاف ضمیر کا عطف ڈال رہے ہیں تو آپ ایسے نہیں ڈال سکتے، عامل جار کا اعادہ ضروری ہے۔ آپ اس طریقے سے کہیں گے المال بینی و بینک، مال میرے اور تمہارے درمیان موجود ہے۔ اب یہ کاف ضمیر جو ہے یہ معطوف ہے اور اس کا عطف ہے یا ضمیر مجرور متصل کے اوپر، لیکن عطف ڈالنے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو عامل جار ہے اس کا اعادہ ضروری ہے، لہذا جس عامل جار نے یا ضمیر کو جر دی تھی یہ بین مضاف نے، وہی عامل جار یہاں پر بھی ہم لے کر آئیں گے اور ہم بین کا یہ پڑھیں گے۔ ادھر عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا عُطِفَ جب عطف ڈالا جائے ضمیر مجرور پر اُعِيدَ الخافض، خافض کا اعادہ کیا جائے گا۔ خافض کا مطلب ہوتا ہے جار، جر دینے والا، اس کو لے کر آیا جائے گا، جیسے مررت بک و بزید۔ ان نے ایک مثال دی ہے حرف جر کے اعادہ کی، جبکہ میں نے آپ کو دوسری مثال بھی دی تھی جس وقت عامل یہ حرف جر نہیں ہے بلکہ یہ مضاف ہے۔ آگے دیکھیں والمعطوف فی حکم المعطوف علیہ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ معطوف یہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی ترکیب کے اندر معطوف علیہ جو کچھ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے معطوف بھی وہی کچھ ہی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ معطوف علیہ تو کچھ اور ہو رہا ہو اور معطوف کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر معطوف علیہ وہ صفت ہے، جیسا کہ اب یہ دیکھیں عالم جو ہے نا یہ معطوف علیہ اور زید کی صفت ہے اور فاضل یہ معطوف ہے، تو جس طریقے سے معطوف علیہ صفت ہے بالکل ایسے ہی معطوف یہ بھی صفت ہوگا۔ یا اسی طریقے سے اگر معطوف علیہ خبر ہے جیسے زید عاقل و شاعر، اب یہ عاقل معطوف علیہ اور زید کی خبر ہے، زید مبتدا کی، بالکل ایسے ہی معطوف شاعر یہ بھی خبر ہوگا۔ یا اسی طریقے سے اگر معطوف علیہ وہ صلہ واقع ہو رہا ہے تو جو معطوف ہے وہ بھی صلہ بنے گا، جیسے کام الذی صلی وسامہ، اب الذی اسم موصول ہے، صلی فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ جس طریقے سے الذی اسم موصول کا صلہ واقع ہو رہا ہے معطوف علیہ، بالکل ایسے ہی سامہ جو معطوف ہے یہ بھی فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی صلہ واقع ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے اگر معطوف علیہ حال واقع ہو رہا ہے جیسے مشدود ہے یہ معطوف علیہ ہے، تو بالکل ایسے ہی معطوف یہ بھی حال واقع ہوگا۔ زید بیٹھا اس حال میں کہ وہ بندہ ہوا تھا، اس حال میں کہ اسے مارا گیا تھا، تو یہ فرمایا کہ جو معطوف ہے یہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ ترکیب میں جو کچھ معطوف علیہ واقع ہوتا ہے بالکل وہی کچھ ہی معطوف بھی واقع ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں وَمِن ثَمَّ لَمْ يَجُزْ فِي مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ أَوْ قَائِمًا وَلَا ذَاهِبٌ أَمْرٌ۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو جب یہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے تو جو چیز معطوف علیہ میں واجب ہے وہی چیز معطوف میں واجب ہوگی، جو چیز معطوف علیہ میں جائز ہے وہی چیز معطوف میں جائز ہوگی، جو چیز معطوف علیہ میں ناجائز ہے وہی چیز معطوف میں ناجائز ہوگی، یعنی سارے کے سارے احکام بالکل معطوف علیہ والے ہی جاری ہوں گے۔ لہٰذا اگر معطوف علیہ یہ مشتق ہے اور خبر واقع ہو رہا ہے یا پھر صلہ ہے تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔
اگر خبر میں ضمیر ہے تو پھر وہ اب دیکھا جائے گا خبر کس چیز کی ہے. اگر مبتدا کی خبر ہے تو وہ ضمیر مبتدا کی طرف لوٹے گی، یا اسی طریقے سے افعال ناقصہ کی خبر ہے تو پھر اس کے اسم کی طرف ضمیر لوٹے گی. خلاصہ یہ ہے کہ اگر خبر ہے تو اس کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور اگر اسم موصول کا صلہ ہے تو اس میں بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ صلہ کے اندر ویسی ضمیر ہوتی ہے جس کو عائد کہا جاتا ہے جو کہ اسے موصول کی طرف لوٹتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر معطوف علیہ مشتق ہے اور خبر واقع ہو رہا ہے یا صلہ واقع ہو رہا ہے تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے. تو اگر معطوف بھی مشتق ہے تو وہ بھی اگر خبر واقع ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ صلہ واقع ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہے. اگر ضمیر نہیں ہے تو پھر آپ اس معطوف کا معطوف علیہ کے اوپر عطف نہیں ڈال سکتے ہیں. مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. اب یہ دیکھیں، یہ جو ماں ہے، ماں مشابہ بھی لیسا ہے اور زید اس کا اسم ہے، اور بھی قائم جار مجرور مل کر یہ شبہ فعل کے متعلق ہو کر یہ ماں مشابہ بھی لیسا کی خبر واقع ہو رہی ہے. لیکن یہ چونکہ خبر ہے اور آپ اس کو معطوف علیہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ایک ضمیر ہے، ہوا ضمیر، جو کس کی طرح لوٹ رہی ہے؟ زید کی طرح لوٹ رہی ہے. اگر آپ ظاہر کا عطف ڈال رہے ہیں قائم کے اوپر تو یہ آپ عطف نہیں ڈال سکتے. کیوں عطف نہیں ڈال سکتے؟ کیونکہ عطف ڈالنے کے لیے آپ کو اس کے اندر بھی ضمیر نکالنی پڑے گی، ہوا ضمیر. اب ضمیر اگر آپ نکالتے ہیں تو ضمیر لوٹے گی کس طرف؟ کیونکہ امر اس کا فاعل لفظوں کے اندر موجود ہے، فاعل لفظوں میں موجود ہو تو ضمیر تو نہیں نکلتی ہے. تو جب اس میں سے آپ ضمیر نہیں نکال سکتے ہیں تو آپ ظاہر کا عطف قائم کے اوپر کر کے آپ اس کے اوپر جر نہیں پڑھ سکتے. یا اسی طریقے سے آپ بھی قائم نہ کریں، اس کو قائمن کر دیں. یہ جو زید ہے یہ ماں مشابہ بھی لیسا کا اسم، اور قائمن یہ ماں مشابہ بھی لیسا کی خبر ہے. قائمن کے اندر ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو یہ جو ظاہر ہے، ظاہر کا طرف آپ قائم کے اوپر پڑھ کے کر کے آپ اس کے اوپر نصب نہیں پڑھ سکتے، ظاہر نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کا عطف کریں گے قائم کے اوپر تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معطوف علیہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی حکم معطوف کا ہوتا ہے. تو معطوف علیہ کے اندر جس طریقے سے ضمیر ہے تو معطوف میں بھی آپ کو ضمیر نکالنی پڑے گی، اور ظاہر میں آپ ضمیر نہیں نکال سکتے کیونکہ اس کا فاعل امر لفظوں کے اندر موجود ہے. جب آپ فاعل لفظوں کے اندر موجود ہو تو ضمیر تو نہیں نکلتی. ضمیر تو تب نکلتی ہے کہ جب فاعل اس کے لفظوں میں موجود نہ ہو. لہذا یہ جو ہے نا جملہ لا ذاہب امر، اس جملے کا عطف آپ یہ ما قبل والے جملے پر نہیں ڈال سکتے. ما زید بقائمن کی صورت میں بھی آپ اس کا عطف نہیں کر سکتے ہیں، اور ما زید قائمن کی صورت میں بھی آپ اس جملے کا عطف اس کے اوپر نہیں کر سکتے ہیں. لہذا آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ یہ جو ذاہب ہے آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، لا ذاہب امر، اور امر کو آپ بنائیں گے مبتدا مؤخر، اور یہ جو ذاہب ہے اس کو آپ بنائیں گے خبر مقدم. کیونکہ ما قبل والے جملے کے اوپر عطف تو ڈالا نہیں جا سکتا. معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، جو احکامات معطوف علیہ کے ہوتے ہیں وہی حکم معطوف کے ہوتے ہیں. جب معطوف علیہ میں ضمیر ہے تو آپ کو معطوف میں بھی ضمیر ماننی پڑے گی، اور اس کے اندر ضمیر نکل نہیں سکتی ہے، کیونکہ ضمیر نکالتے ہیں تو فاعل اسم ظاہر ہے تو ضمیر تو آ نہیں سکتی. تو یہ بتا رہے ہیں ومن ثم، اسی وجہ سے جائز نہیں ہے ما زید بقائم لا ذاہب امر پڑھیں تب بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ پڑھتے ہیں ما زید قائما لا ذاہبا امر پڑھیں تو تب بھی جائز نہیں ہے. الا رفع، سوائے رفع کے، رفع ہی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رفع پڑھیں گے تو پھر آپ اس کو یہ جو ذاہب ہے اس کو آپ خبر مقدم بنائیں گے، امر کو مبتدا مؤخر بنائیں گے، یہ تو جائز ہے. اس کے علاوہ نہ نصب پڑھ سکتے ہیں اس مثال میں، نہ ہی اس کے اوپر آپ جر پڑھ سکتے ہیں. آگے دیکھیں وَإِنَّمَا جَازَ الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْزَوُ زَيْدٌ الذُّبَابُ. یہ ایک اشکال ہو رہا ہے جس کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے. اشکال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. اگر معطوف علیہ میں کوئی ضمیر ہے تو معطوف میں بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہے. ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں کہ وہاں پر آپ عطف بھی ڈالیں جبکہ معطوف میں کوئی ضمیر نہیں ہے. مثال کے طور پر الذی یطیر فیغضب زید الذباب، وہ چیز جو اڑتی ہے اور زید اس پر غضبناک ہوتا ہے وہ مکھی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو یطیر ہے یہ معطوف علیہ اور فیغضب زید یہ معطوف ہے. اب یطیر یہ اسم موصول کا صلہ ہے، اور آپ نے اصول یہ پڑھا تھا کہ اسم موصول کا صلہ ہے تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے. یطیر میں تو ضمیر ہے، ہوا ضمیر جو کہ الذی اسم موصول کی طرح لوٹ رہی ہے، لیکن یغضب کے اندر تو ضمیر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ زید لفظوں کے اندر اس کا فاعل موجود ہے، فاعل لفظوں میں موجود ہو تو ضمیر تو نہیں آ سکتی. تو جب یہاں پر ضمیر نہیں ہے معطوف میں تو پھر معطوف معطوف علیہ کے حکم میں نہ ہوا تو معطوف کا عطف معطوف علیہ پر ڈالنا یہ بھی جائز اور درست نہ ہوا، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مثال جائز اور درست ہے. ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہاں سے یہ دیا جا رہا ہے کہ معطوف جو معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ حرف عطف سے عطف کے علاوہ کوئی اور چیز مقصود نہ ہو. اگر حرف عطف سے عطف کے علاوہ کوئی اور چیز بھی مقصود ہوگی تو اس وقت معطوف معطوف علیہ کے حکم میں نہیں ہوگا. تو پھر ایسا ہونا ممکن ہے کہ معطوف علیہ کے اندر تو ضمیر آ رہی ہو، معطوف میں ضمیر نہ آ رہی ہو، تب بھی عطف ڈال دیا جائے. اور یہ جو مثال ہے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف عطف ڈالنا یہ مقصود نہیں ہے بلکہ سببیت کا ہونا بتانا یہ بھی مقصد ہے کہ وہ چیز جو اڑتی ہے اور زید اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے تو زید جو غضبناک ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ وہ مکھی کا اڑنا ہے. تو صرف عطف ڈالنا اور عطف بتانا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ ایک اور چیز بھی یعنی سببیت بتانا یہ بھی مقصود ہے. تو جب سببیت بتانا مقصود ہے تو یہاں پر معطوف معطوف علیہ کے حکم میں نہیں ہوگا، تو لہذا یہ جائز اور درست ہے کہ معطوف علیہ کے اندر تو ضمیر اور معطوف کے اندر ضمیر نہ ہو. تو یہ فرما رہے ہیں انما جازا، سوائے اس کے لیے والی مثال جائز ہے الذی یطیر فیغضب زید الذباب،
اس لیے کہ یہاں پر یہ جو فا ہے نا، یہ فا سببیت والا معنی دیتی ہے، تو صرف عطف نہیں ہے، عطف کے سببیت بھی ہے، لہذا یہاں پر عطف ڈالنا جائز اور درست ہے۔ آگے دیکھیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ۔ پہلے مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دیکھیں یہ جو جملہ ہے نا فِي الدَّارِ زَيْدٌ، یہ جملہ ہے معطوف علیہ، اور وَالْحُجْرَةِ أَمْرٌ یہ ہے معطوف، اور یہ جو واو ہے یہ حرف عطف۔ ایک بات، دوسری بات اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ جو الدار ہے یہ مجرور ہے، کیوں؟ فی حرف جر کی وجہ سے۔ اسی طرح الحجرہ یہ بھی مجرور ہے کیونکہ اس کا عطف ہے الدار کے اوپر، اور یہ جو زید ہے یہ مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے۔ بالکل ایسے ہی امرن یہ بھی مرفوع ہے کیونکہ اس کا عطف ہے زید کے اوپر۔ اب یہاں پہ دیکھیں عامل دو مختلف ہیں، ایک عامل ہے جار جس نے جر دیا الدار کو اور حجرہ کو، اور ایک عامل ہے ابتدا جس نے رفع دیا زید کو اور عمر کو۔ دو مختلف عامل ہیں اور ان کے دو معمول ہیں۔ فی حرف جر عامل جو تھا اس کا ایک معمول ہے الدار اور دوسرا معمول ہے حجرہ، اور ابتدا جو تھا اس کا ایک معمول ہے زید اور دوسرا معمول ہے عمر۔ دو مختلف عاملوں کے معمول پر عطف ڈالا جا رہا ہے، لیکن حرف عطف ایک استعمال ہو رہا ہے واو۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کل 3 مذاہب ہیں، ایک ہے امام فرہ، دوسرا ہے امام سیبوی، اور تیسرا ہے جمہور۔ امام فرہ فرماتے ہیں جائز، ساری صورتیں جائز ہیں، دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف ڈالیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ بالکل جائز نہیں ہے، ایک کا عطف ڈال سکتے ہیں، دو کا عطف نہیں ڈال سکتے۔ جمہور فرماتے ہیں کہ بھئی اس میں تفصیل ہے، ہر صورت جائز بھی نہیں ہے اور ہر صورت ناجائز بھی نہیں ہے۔ جمہور فرماتے ہیں کہ ایک صورت جائز ہے، اس کے علاوہ ناجائز ہے۔ وہ صورت جائز کون سی ہے؟ وہ یہی والی صورت ہے، فی الدار زید والحجرۃ امر۔ اب اس صورت سے کیا مراد ہے یہ ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں جمہور کیا کہتے ہیں۔ جمہور فرماتے ہیں کہ جو معطوف علیہ ہے اس میں مجرور مقدم ہو مرفوع یا منصوب پر، اور یہاں پہ دیکھیں گے نا یہ الدار مجرور ہے، یہ مقدم ہے مرفوع کے اوپر، یہ جو زید مرفوع ہے یہ مؤخر ہے۔ اور بالکل ایسے ہی جو معطوف ہے معطوف میں بھی ایسے ہی ہو، مجرور مقدم ہو اور مرفوع یا منصوب جو ہے وہ مؤخر ہو۔ یہاں پہ بھی دیکھیں گے ایسے ہی ہے، جو مجرور ہے حجرہ یہ مقدم ہے اور جو مرفوع ہے یہ مؤخر ہو۔ تو اس صورت کے اندر تو آپ عطف ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ عطف نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں آپ عطف کیوں ڈال سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب سے اکثر ایسا ہی سنا گیا ہے کہ وہ صرف اس صورت کے اندر ایک حرف عطف کے ذریعے سے وہ عطف ڈال دیتے ہیں، اس کے علاوہ چونکہ وہ استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے کہا کہ صرف ایک صورت کے اندر تو جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں جب عطف ڈالا جائے دو مختلف عاملوں کے معمول پر ایک حرف عطف کے ذریعے سے، لم یجوز، جائز نہیں ہے۔ خلافاً للفراء، امام فرہ کا اختلاف ہے، امام فرہ کا اختلاف ہے عدم جواز میں، کیونکہ امام فرہ کہتے ہیں جائز ہے۔ یہ جو الا ہے یہ الا لم یجوز سے ہے، دو مختلف عاملوں پر عطف ڈالنا ویسے تو جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے الا فی نحوی، مگر اس مثال میں جائز ہے، یہ والی مثال جائز ہے، فی الدار زید والحجرۃ امر۔ خلافاً لسیبوی، امام سیبوی اس مثال میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ دو مختلف عاملوں میں عطف ڈالنا جائز نہیں ہے اور اس مثال میں بھی جائز نہیں ہے، یعنی ہر صورت میں ناجائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافیہ کا 5واں باب ہے التوابع، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تاکید کی 2 قسمیں لفظی اور معنوی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، التاکید تابع یقرر امر المطبوع فی النسبۃ او الشمول وهو لفظی و معنوی، فاللفظی تقریر اللفظ الاول نحو جاءنی زید زید، ویجری فی الالفاظ كلها، والمعنوی بالفاظ محصورۃ وهي نفسه وعینه وکلاهما وکلہ واجمع واکثر وابسع، فالاولان یعمان باختلاف صیغتهما وضمیرهما، تقول نفسه ونفسها وانفسهما وانفسهم وانفسهن، والثانی للمثنى تقول کلاهما وکلتاهما، والباقی لغیر المثنى باختلاف الضمیر فی کلہ وکلها وکلہم وکلہن، والصیغ فی البواقی تقول اجمع وجمعا واجمعون وجمعوا۔ ترجمہ دیکھ لیں، تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو پکا کرتی ہے نسبت میں یا شمول حکم میں، اور یہ لفظی اور معنوی ہوتی ہے۔ لفظی وہ لفظ اول کو 2 بار لایا جاتا ہے جیسے کہ جانی زیدن زیدن، اور یہ تمام الفاظ میں جاری ہوتی ہے، اور تاکید معنوی مخصوص الفاظ کے ساتھ آتی ہے، اور وہ نفسہ عینہ کلاہما کلہ اجمع اکتع وابسع ہے۔ پہلے 2 الفاظ یہ عام ہوتے ہیں اپنے صیغوں اور ضمیروں کے اختلاف کے ساتھ، آپ کہیں گے نفسہ و نفسہا، انفسہما انفسہم انفسہن، اور دوسرا لفظ یہ تثنیہ کے لیے ہے، آپ کہیں گے کلاہما کلتاہما، اور باقی غیر تثنیہ کے لیے ہیں ضمیر کے مختلف ہونے کے ساتھ، کلہ کلہا کلہم کلہن میں، اور صیغے باقی میں آپ کہیں گے اجمع جمعاؤ اجمعون جمعو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ توابع کی تیسری قسم ہے تاکید۔ تاکید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، لفظی اور معنوی، جو کہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔
سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ تاکید کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں تاکید کہتے ہیں جو مطبوع کی حالت کو اچھی طرح ثابت کرے۔ مطبوع کی حالت کو جو اچھی طریقے سے ثابت کیا جائے گا دو میں سے کسی ایک چیز میں، یا تو نسبت میں یا پھر شمول حکم میں۔ دونوں کی مثال میں لے کے رہا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ نسبت کی مثال ہے جانی زید نفسہ، آیا زید۔ اب یہ دیکھیں زید کی طرف آنے کی نسبت کی جا رہی ہے، اس نسبت کے اندر شک تھا کہ پتہ نہیں زید آیا ہے یا زید کا کوئی قاصد آیا ہے یا زید کا کوئی تعلق والا آیا ہے، لیکن جب آپ نے نفسہ کہہ دیا تو جو آنے کی نسبت تھی اس نسبت میں جو شک تھا اس شک کو ختم کر دیا گیا ہے، اور مطبوع کی جو حالت ہے آنے کی طرف جو نسبت کی جا رہی ہے وہ اچھے طریقے سے ثابت ہو چکی ہے۔ یہ شمول حکم کی مثال دیکھ لیں، جیسے جان القوم کلہم۔ جب ہم نے یہ کہا کہ جان القوم، قوم آئی ہے، تو اب اس میں شک ہو گیا کہ پتہ نہیں آنے کا جو حکم لگ رہا ہے یہ تمام قوم کے تمام افراد پر لگ رہا ہے یا بعض افراد پر لگ رہا ہے۔ تو جب ہم نے کلہم کہہ دیا تو پھر اس میں جو شک تھا شمول حکم کے اندر، یہ شک دور ہو چکا ہے اور مطبوع کی حالت اچھے طریقے سے ثابت ہو چکی ہے کہ جو آنے کا حکم لگ رہا ہے وہ قوم کے تمام افراد پر لگ رہا ہے۔ دوسری بات آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ جو تاکید کی تعریف کی گئی ہے اس میں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے یقرر امر المطبوع، جو مطبوع کی حالت کو پکا کرے، مضبوط کرے، ثابت کرے، اور دوسرا لفظ ذکر کیا گیا ہے نسبت یا بالشمول۔ یہ جو دو قیودات لے کر آئے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم نے یہ کہا نا یقرر امر المطبوع، اس میں عطف بحرف اور بدل نکل جائیں گے، کیونکہ یہ جو دونوں ہیں عطف بحرف بھی اور بدل بھی، یہ مطبوع کی حالت کو ثابت نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم نے یہ کہا نا فی نسبت یا بالشمول، اس کیسے صفت نکل جائے گی اور اسی طریقے سے عطف بیان یہ نکل جائے گا، کیونکہ صفت اور عطف بیان اگرچہ مطبوع کی حالت کو ثابت تو کرتے ہیں مگر نسبت یا شمول حکم میں مطبوع کی حالت کو ثابت نہیں کرتے ہیں۔ لہذا جب ہم نے یہ والی تعریف کی ہے تاکید تابعٌ، تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو ثابت کرتا ہے، پکا کرتا ہے نسبت میں ابھی شمول یا پھر شمول حکم کے اندر، تو پھر اس سے صرف اور صرف تاکید تو داخل لے گی، باقی جتنے بھی توابع ہیں وہ اس سے خارج ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیں وہ لفظی و معنوی، تاکید جس کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لفظی، دوسری ہے معنوی۔ تاکید لفظی کیا ہوتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے لفظ کو دو مرتبہ لایا جائے، جیسے کہ جانی زیدن زیدن، اب یہ جو زید تھا نا اسی کو دو مرتبہ لے آئے ہیں تو یہ تاکید پیدا ہو گئی ہے۔ وَيَجْرِي فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا، اور یہ تمام الفاظ میں جاری ہوتی ہے، یعنی جو تاکید لفظی ہے تمام الفاظ میں جاری ہوتی ہے۔ تمام الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اسم میں بھی جاری ہوتی ہے، فعل میں بھی جاری ہوتی ہے، حرف میں بھی جاری ہوتی ہے، مرکب غیر مفید کے اندر بھی جاری ہوتی ہے۔ اس سے کی مثال تو آ چکی ہے جانی زیدن زیدن، یا اسی طریقے سے حرف دیکھ لیں حروف مشبہ بالفعل، اس کے اندر بھی جاری ہوتی ہے ان زیدن قائم، یا اسی طریقے سے فعل میں بھی جاری ہوتی ہے، فعل کو بھی دو مرتبہ لایا جاتا ہے، جیسے جا زیدن جا زیدن، یا اسی طریقے سے مرکب غیر مفید میں بھی یہ والی قسم جاری ہوتی ہے، جیسے کہ جا غلام زیدن غلام زیدن۔ تو یہ فرمایا وَيَجْرِي فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا، یہ تمام کے تمام الفاظ میں جاری ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں وَالْمَعْنَوِيُّ بِأَلْفَاظٍ مَحْصُورَةٍ، تاکید لفظی آپ نے پڑھ لیا ہے، یعنی پہلے لفظ کو دو مرتبہ ذکر کرنا۔ تاکید معنوی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تاکید معنوی میں ایسا نہیں ہوتا، لفظ کو مقرر نہیں لایا جاتا، بلکہ چند مخصوص الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے تاکید معنوی آتی ہے۔ وہ چند مخصوص الفاظ کون سے ہیں؟ وہ یہ والے ہیں، عین، نمبر 2 نفس، نمبر 3 کلا، نمبر 4 کلتا، نمبر 5 کل، نمبر 6 اجمع، نمبر 7 اکتا، نمبر 8 ابتا، اور نمبر 9 ابسا۔ یہ مخصوص الفاظ ہیں جن سے تاکید معنوی آتی ہے۔ پھر آگے ان کے بارے میں پھر آگے مزید تفصیل ہے، بتا رہے ہیں کہ جو پہلے دو لفظ ہیں نا وہ کون سے؟ ایک ہے عین اور دوسرا ہے نفس، اور یہ دونوں فرما رہے ہیں کہ یا معنی باختلاف صیغۃ، یہ عام ہے۔ عام ہے کا مطلب یہ ہے کہ واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تثنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ نے صیغہ مختلف کر دینا ہے اور ضمیریں آپ نے مختلف کر دینی ہے۔ مطلب اگر مذکر ہے تو مذکر کے لیے مذکر صیغہ لے آئیں گے، اور اسی طریقے سے مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے آپ مؤنث صیغہ لے آئیں گے، اور ضمیروں میں بھی آپ نے اسی طریقے سے فرق کر دینا ہے۔ واحد کے لیے واحد ضمیر استعمال کر لیں گے، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع ضمیر آپ استعمال کر لیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ نفس لگا دیں، جاء زید نفسہ، اب یہ واحد مذکر ہے تو آپ نے ہو ضمیر استعمال کر لی، یا اسی طریقے سے آپ عین بھی لگا سکتے ہیں، جاء زید عینہ، یا اسی طرح اگر تثنیہ مذکر ہے تو آپ اس میں اسی کو آپ جمع میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا نفس، اس کی آپ جمع لے کر آئیں انفس، اور ساتھ تثنیہ کی ضمیر لگا دیں، آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں جاء زیدان انفسہما، یا اب یہ جو نفس ہے اسی کی آپ تثنیہ لیں نفساہما، جاء زیدان نفساہما۔ اسی طرح عین بھی ہے، عین سے آپ جمع لگائیں، جمع کا صیغہ اعین، اور ساتھ آپ تثنیہ کی ضمیر لگا دیں اعینہما، تو اس طریقے سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ تثنیہ بھی لگا سکتے ہیں عیناہما، یعنی عین سے بھی تثنیہ اور ضمیر بھی تثنیہ، دونوں طریقے سے آپ تثنیہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔
اسی طرح جمع میں بھی ایسے ہی ہے، نفس کی جمع لگا دیں آپ انفس، ساتھ آپ جمع کی ضمیر لگا دیں جمع مذکر غائب کی، اور عین میں بھی ایسے ہی ہے جاء الزیدون اعینہم۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لفظ کو دیکھا جائے گا، اگر لفظ مذکر ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ مذکر کا لفظ لے کر آئیں گے، اور اسی طریقے سے ضمیر کو دیکھا جائے گا، واحد ہے تو واحد کی ضمیر، تثنیہ ہے تو تثنیہ کی ضمیر، جمع ہے تو جمع کی ضمیر۔ لیکن جو تثنیہ کا لفظ ہے، تثنیہ کے لفظ کے اندر اختیار ہے مذکر میں بھی اور مؤنث میں بھی۔ یہ جو لفظ ہے نا نفس اور عین، اس کو آپ تثنیہ بھی لا سکتے ہیں، میں آپ کو جیسا کہ مثال دی ہے عیناہما نفساہما، اور اس کو آپ جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں، نفس کی جمع انفس، عین کی جمع اعین، لیکن ضمیر بہرحال اس کے ساتھ تثنیہ کی ہی لگے گی۔ مؤنث میں بھی بالکل ایسے ہی ہے، جاءتنی ہندن نفسہا، بس اس میں ضمیر آ جائے گی کس کی؟ مؤنث کی، یا اسی طریقے سے عینہا۔ باقی تثنیہ میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طریقے سے تثنیہ مذکر میں بالکل سارا ویسے کہ ویسے تثنیہ مؤنث ہے، یعنی نفس کی آپ جمع لگائیں انفس، اور ساتھ آپ تثنیہ کی ضمیر لگا دیں جاءتنی الہندانی انفسہما، اسی طریقے سے جاءتنی الہندانی اعینہما۔ یا دوسرا طریقہ یہ کہ نفس اور عین اس کی بھی آپ تثنیہ لے آئیں، اس کی جمع نہ لے کر آئیں، نفساہما عیناہما، بالکل ایسی جیسا کہ میں آپ کو مذکر کے اندر بتا چکا ہوں۔ اور آگے آ جائیں جمع مؤنث میں، اب اس میں آپ جمع استعمال کریں، نفس کی جمع انفس ہے، ساتھ آپ جمع مؤنث کی ضمیر لگا دیں انفسہن، جاءتنی الہندانی انفسہن، اسی طریقے سے عین کی جمع اعین ہے اور ساتھ جمع مؤنث کی ضمیر لگا دیں اعینہن۔ تو یہ ہدف فرما رہے ہیں کہ جو تاکید معنوی ہے مخصوص الفاظ کے ساتھ آتی ہے، اور وہ مخصوص الفاظ کون سے؟ نفس، عین، کلا، کل، اجمع، اقطع، ابطا اور ابسا ہیں۔ ابطا بہرحال یہاں پہ ذکر نہیں کیا، لیکن ابطا بھی ایک لفظ ہے جو کہ تاکید معنوی میں استعمال ہوتا ہے۔ فالاولانی، یہ جو پہلے دو لفظ ہیں یعنی عین اور نفس، یا عمانی، یہ عام ہوتے ہیں، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، صیغہ مختلف ہو جائے گا اور ضمیریں مختلف ہو جائیں گی۔ آپ یہ کہیں گے نفسہ، نفسہا، نفسہ ہوگا واحد مذکر غائب کے لیے، اور واحد مؤنث غائب کے لیے نفسہا، اور تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے انفسہما، اور جمع مذکر غائب کے لیے انفسہم، جمع مؤنث غائب کے لیے انفسہن۔ عین اور نفس کی بات آپ نے پڑھ لی ہے، اس میں کیا طریقہ کار ہے۔ اب اس کے بعد آگے ہے کلا اور کلتا۔ کلا اور کلتا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں تثنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جو کلا ہے یہ تثنیہ مذکر کے لیے، اور کلتا آتا ہے تثنیہ مؤنث کے لیے۔ تثنیہ مذکر کی مثال قام الرجلان کلاہما، تثنیہ مؤنث کی مثال قامت المرأتان کلتاہما، اور یہ جب بھی آئیں گے ضمیروں کے ساتھ آئیں گے، ضمیروں کے بغیر نہیں آئیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ جو دوسرا ہے یعنی کلا اور کلتا، یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کہیں گے کلاہما اور کلتاہما، اور باقی غیر تثنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ باقی کون سے ہیں؟ ایک ہے کل، دوسرا اجمع، اقطع، ابطا اور ابسا، یہ سارے کے سارے غیر تثنیہ کے لیے۔ غیر تثنیہ میں ایک ہے واحد اور دوسرا ہے جمع، یہ سب الفاظ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ ان دونوں میں پھر فرق ہے، کل میں کل ایک طرف ہے، اور اجمع، اقطع، ابطا اور ابسا یہ سارے ایک طرف ہیں۔ کل میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کل کا لفظ ہے نا، اس لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ کل ہمیشہ کل ہی رہے گا، واحد کے لیے بھی کل ہے، جمع کے لیے بھی کل ہے، مذکر کے لیے بھی کل ہے، مؤنث کے لیے بھی کل ہے۔ فرق اس میں اس طریقے سے ہوگا کہ آپ نے ضمیر کے اندر آپ نے تھوڑا سا تبدیلی کر دینی، یعنی اگر واحد مذکر غائب ہے تو آپ نے واحد مذکر غائب کی ضمیر آپ نے لگا دینی ہے کلہ، جس کی آپ تاکید لے کر آ رہے ہیں، اور اگر جو موقد یعنی جس کی آپ تاکید لے کر آ رہے ہیں واحد مؤنث غائب ہے تو آپ اس کے ساتھ ہا ضمیر لگا دیں گے واحد مؤنث غائب کی، اور اگر آپ جس کی تاکید لے کر آ رہے ہیں جو آپ کا موقد ہے وہ جمع مذکر غائب ہے تو آپ ہم ضمیر لگا دیں گے جمع مذکر غائب کے لیے، جمع مؤنث غائب ہے تو آپ ہن ضمیر لگا دیں گے۔ مثال کے طور پہ قرأت الکتاب کلہ، کیونکہ واحد مذکر ہے نا تو آپ ہو ضمیر لگا دیا آپ نے۔ یہ اسی طریقے سے جان القوم کلہم، جمع ہے تو آپ جمع مذکر کی ضمیر لگا دی۔ قرأت الجریدۃ کلہا، واحد مؤنث ہے نا تو واحد مؤنث غائب کی ضمیر لگا دی۔ قامت النساء کلہن، جمع مؤنث ہے تو آپ نے جمع مؤنث کی ضمیر لگا دی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو باقی الفاظ ہیں وہ غیر تثنیہ کے لیے ہوں گے، یعنی واحد اور جمع کے لیے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ جو کل ہے، کل میں ضمیر مختلف ہو جائے گی، کلہ، کلہا، کلہم، کلہن، اور جو باقی الفاظ ہیں یعنی اجمع، اقطع، ابطا اور ابسا، اس میں ضمیر مختلف نہیں ہوگی، صیغوں کے اندر ہی تبدیلی ہو جائے گی۔ یعنی اگر تو ہے واحد مذکر کے لیے آپ استعمال کریں پھر آپ اس کو ایسے ہی استعمال کریں گے، اجمع، اقطع، ابطا، ابسا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ یہ واحد مذکر کی مثال ہے قرأت الکتابہ، یہ کل تو خیر ہو گیا نا، اب اس کو مٹا کے اب اجمع ذکر کرتے ہیں۔ قرأت الکتابہ اجمع، اقطع، ابطع، ابسا، اس طریقے سے۔
پھر اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا اکتا ابتا اور ابسا یہ اجمع کے تابع ہو کر آئیں گے، اجمع کے بعد آئیں گے نمبر 1، اور اجمع کے بغیر نہیں آئیں گے، اور اجمع سے پہلے بھی نہیں آ سکتے، پہلے اجمع آئے گا پھر اس کے بعد باقی آئیں گے۔ اسی طریقے سے اگر جمع ہے تو پھر آپ اس کے لیے جمع مذکر کے لیے واو نون کا آپ اضافہ کر دیں گے، جیسے جان القوم اجمعون، اکتعون، ابتعون، ابسعون، اس طریقے سے۔ اور اگر واحد مؤنث ہے تو پھر آپ اس کو واحد مؤنث سے استعمال کریں گے، اجمعو ہے تو اجمعو کی واحد مؤنث آئے گی جمعہ، اکتعو کی واحد مؤنث آئے گی قطعہ، ابتعو کی واحد مؤنث آئے گی بتعہ، ابسعو کی واحد مؤنث آئے گی بسعہ۔ تو صیغوں کے اندر تبدیلی ہوگی، اجمعو میں بھی اور اس کے ساتھ جو باقی اس کے توابع ہیں۔ اور جمع مؤنث میں بھی ایسے ہی ہے، جمع مؤنث میں جو جمعہ ہے واحد مؤنث، اس کی جمع مؤنث آئے گی جمعو، قامت النساء جمعو۔ قطعہ واحد مؤنث ہے، اس کی جمع مؤنث آئے گی قطعو۔ بتعہ واحد مؤنث ہے، اس کی جمع مؤنث آئے گی بتعو۔ بسعہ واحد مؤنث ہے، اس کی جمع مؤنث آئے گی بسعو۔ تو صیغہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ صیغہ تبدیل ہوگا باقی الفاظ میں، واحد مذکر کے لیے الگ صیغہ ہوگا، جمع مذکر کے لیے الگ صیغہ ہوگا، واحد مؤنث کے لیے الگ صیغہ ہوگا، جمع مؤنث کے لیے الگ صیغہ ہوگا، جیسے کہ میں نے آپ کو ساری مثالیں ذکر کر دی ہیں۔ آپ کہیں گے اجمعو جمعہ، اجمعون جمعو۔ اب اجمعو ہے واحد مذکر کے لیے لفظ استعمال ہوگا، جمعہ ہے واحد مؤنث کے لیے، اجمعون جمع مذکر کے لیے، اور جمعو ہوگا لفظ استعمال جمع مؤنث کے لیے۔ باقی انہوں نے صرف اجمع کی مثال دی ہے، میں نے آپ کو اس کے ساتھ جو باقی اس کے توابع ہیں اس کی مثالیں میں نے یہاں پر ذکر کر دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا 5واں باب ہے التوابع، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تاکید کے بقیہ احکام پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَا يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعَ إِلَّا ذُو أَجْزَاءٍ يَصِحُّ افْتِرَاقُهَا حِسًّا وَحُكْمًا مِثْلُ أَكْرَمْتُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ وَاشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ بِخِلَافِ جَاءَ زَيْدٌ كُلُّهُ وَإِذَا أُكِّدَ الضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين أُكِّدَ بمنفصل مثل ضربت أنت نفسك وأكتو وأخواه أتباع ليجمع فلا تتقدم عليه وذكرها دونه ضعيف۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور تاکید نہیں لائی جاتی ہے کل اور اجمع کے ساتھ مگر اس چیز کی جو ذو اجزا ہو، جن کا جدا کرنا صحیح ہو، حصن یا حکمن۔ مثال کے طور پہ اکرمت القوم کلہم اور اشتریت العبد کلہ، بخلاف جاء زید کلہ کے۔ اور جب ضمیر مرفوع متصل کے تاکید لائی جائے نفس اور عین کے ساتھ تو اس کی تاکید لائی جائے گی ضمیر منفصل کے ساتھ، مثال کے طور پہ ضربت انت نفسک کا، اور اکتو اور اس کے نظائر اجمعوں کے تابع ہیں، لہذا اجماع پر مقدم نہیں ہوں گے، اور اجمعوں کے بغیر ان کا ذکر ضعیف ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تیسرا تابع تاکید کی 2 قسمیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر تاکید کے بقیہ احکام ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا حکم حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ کل اور اجمع کے ساتھ اگر آپ تاکید لا رہے ہیں تو آپ صرف ذو اجزاء کی تاکید لا سکتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس کے جز ہو سکتے ہوں۔ اب یہ جو جز ہو سکتے ہیں اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حصی طور پر اس کے اجزاء ہو سکتے ہوں، یعنی حصی طور پر ان کو الگ کرنا ممکن ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ حصی طور پر تو ان کو الگ نہ کیا جا سکتا ہو لیکن حکمی طور پر ان کو الگ کیا جا سکتا ہو۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو نہ حصی طور پر الگ کیا جا سکتا ہے نہ ہی حکمی طور پر الگ کیا جا سکتا ہے تو پھر کل اور اسی طریقے سے اجمعوں کے ذریعے سے اس کی تاکید نہیں لائی جا سکتی ہے۔ حصی کی مثال دیکھیں، جیسے اکرمت القوم کلہم، میں نے قوم کا اکرام کیا، پوری کی پوری قوم کا۔ اب یہاں پہ دیکھیں قوم ہے، اس کو حصی طور پر آپ الگ کر سکتے ہیں، ایک ایک فرد کو آپ جدا جدا کر دیں، تو چونکہ حصی طور پر ان کی اجزاء کی تقسیم ہو سکتی ہے لہذا کل کے ذریعے سے قوم کی تاکید لائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حصی نہیں بلکہ حکمی کی مثال حضرت لکھ رہے ہیں، اشتریت العبد کلہ، میں نے خریدا پورے کا پورا غلام۔ اب غلام کو حصی طور پر تو الگ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ سر الگ کر دیں، بازو الگ کر دیں، ٹانگیں الگ کر دیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے، لیکن حکمی طور پر یہ الگ ہو سکتے ہیں۔ حکمی طور پر الگ اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ ایک غلام کے اندر 2 ملکیتیں ہو سکتی ہیں، 3 ملکیتیں ہو سکتی ہیں، تو لہذا چونکہ حکمی طور پر اس کو الگ کیا جا سکتا ہے تو اس کی کل کے ذریعے سے تاکید لائی جا سکتی ہے۔ لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے جا زید کلہ، آیا زید تمام کا تمام، پورے کا پورا، کیونکہ زید کا جو آنا ہے اب یہ پورے کا پورا ہی آئے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آدھا آ جائے یا تھوڑا سا حصہ اس کا آئے تھوڑا حصہ اس کا نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نہ تو اس کی حصی طور پر اس کی تفریق کی جا سکتی ہے، نہ ہی حکمی طور پر اس کے اجزاء کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، لہذا کل کے ذریعے سے زید کی تاکید لانا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ کل اور اجمع کے ذریعے سے تاکید نہیں لائی جائے گی مگر اس چیز کی جو ذو اجزاء ہو، یعنی جس کے اجزاء ہو سکتے ہوں اور ان کو جدا کرنا صحیح ہو، چاہے یہ جدا کرنا حصن ہو یا حکمن ہو۔
حسن کی مثال جیسے اکرمت القوم کلہم، اور حکمن کی مثال جیسے اشتریت العبد کلہ، بخلاف جاء زید کلہ کے، کیونکہ یہاں پر یہ ذو اجزاء نہیں ہے، یعنی اس کے نہ تو حصی طور پر اس کے اجزاء کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ حکمی طور پر اجزاء تقسیم ہو سکتے ہیں، لہذا کل کے ذریعے سے اس کی تاکید بھی نہیں لائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لے کر آتے ہیں نفس یا عین کے ذریعے سے، تو پہلے ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ لانا یہ ضروری ہے۔ جیسے ہے نا ضربتا، اب یہ تا ضمیر مرفوع متصل ہے، آپ نفس کے ذریعے سے اس کی تاکید لانا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں نفس کا، تو نے مارا، یعنی تیری ہی ذات نے، تو نے ہی مارا ہے۔ تو ضمیر متصل کی تاکید اگر آپ نفس کے ساتھ لانا چاہتے ہیں یا نفس کے بجائے آپ عین کے ساتھ لانا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں عین کا، تو یہ آپ اس وقت تک نہیں لا سکتے ہیں جب تک آپ ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ نہ لے کر آئیں۔ آپ انتا یہ نہ کہیں، جب آپ یہ کہیں گے ضربتا انتا، تو پھر آپ اس کے ذریعے سے نفس کے ذریعے سے عین کے ذریعے سے اس کی تاکید لا سکتے ہیں، اور ضمیر منفصل کے لائے بغیر ضمیر مرفوع متصل کی تاکید نفس اور عین کے ساتھ لانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھے کہ جو حضرت نے یہ فرمایا نا کہ ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ تاکید، تو اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ضمیر مرفوع متصل نہیں ہے بلکہ ضمیر منصوب متصل ہے، یا اسی طریقے سے ضمیر مجرور متصل ہے، اور آپ نفس اور عین کے ذریعے سے اس کی تاکید لانا چاہتے ہیں، تو ضمیر منفصل کے لائے بغیر بھی آپ نفس اور عین کے ذریعے سے اس کی تاکید لا سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جب تاکید لائی جائے گی ضمیر مرفوع متصل کی نفس اور عین کے ساتھ، تو پہلے اس کی ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لائی جائے گی، جیسے کہ ضربتا انت نفس کا۔ آگے دیکھیں اکتاؤ اور اخواہو، اس کے بھائی یعنی اس کے جو نظائر ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک تو ہو گیا نا اکتاؤ، دوسرا ہے ابتاؤ، اور تیسرا ہے ابساؤ۔ یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ اجمعو کے تابع ہیں، یعنی اگر آپ ان الفاظ کے ذریعے سے تاکید لانا چاہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے تاکید معنوی میں یہ والے الفاظ بھی آتے ہیں، اگر آپ ان الفاظ کے ذریعے سے تاکید لانا چاہ رہے ہیں تو یہ اجمعو کے ساتھ آئیں گے، اجمعو کے بغیر نہیں آئیں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ اجمعو پر مقدم بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اجمعو یہ مطبوع ہے اور یہ جو الفاظ ہیں یہ اس کے تابع ہیں، مطبوع پہلے ہوتا ہے اور تابع بعد میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اجمعو کے بغیر ان کا ذکر کرنا یہ ضعیف ہے۔ ضعیف اس طریقے سے ہے کہ مطبوع کے بغیر تابع کو ذکر کرنا ضعیف ہوتا ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اجمعو کے تابع ہیں، اجمعو مطبوع ہے، تو اجمعو کے بغیر ان کو اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر کرنا بھی ضعیف ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اکتاؤ اور اس کے بھائی یعنی اس کی جو نظیریں ہیں ابتاؤ ابساؤ، یہ تابع ہیں اجمعو کے، لہذا یہ اجمعو پر مقدم نہیں ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کا ذکر کرنا دونہ اس کے بغیر، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اجمعو کی طرف، اجمعو کے بغیر ان الفاظ کا ذکر کرنا یہ ضعیف ہے۔ اسی کے ساتھ ہی تیسرا تابع تاکید مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ چوتھا تابع بدل کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافیہ کا 5واں باب ہے التوابع، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بدل کی 4 قسمیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، البدل تابع مقصود بما نسب الى المتبوع دونه وهو بدل الكل والبعض والاحتمال والغلط، فالاول مدلوله مدلول الاول والثاني جزءه والثالث بينه وبين الاول ملابسة بغيرهما، والرابع ان تقصد اليه بعدا غلطت بغيره ويكونان معرفتين او نكرتين مختلفين، واذا كان نكرة من معرفة فالنعت مثل بالناسية ناسية كاذبة، ويكونان ظاهرين ومضمرين مختلفين، ولا يبدل ظاہر من مضمر بدل الکل الا من الغائب نحو ضربتہ زیدا۔ ترجمہ دیکھ لیں، بدل ایسا تابع ہے جس چیز کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے اس کے بغیر ہی مقصود ہوتا ہے، اور یہ بدل کل ہے، بدل بعض ہے، بدل اشتمال اور بدل غلط ہے۔ پہلی قسم اس کا مدلول پہلے کا مدلول ہے، دوسری قسم اس کا مدلول اس کا جز ہے یعنی مبدل منہ کا جز ہے، اور تیسری قسم بدل اشتمال اور مبدل منہ کے درمیان ان کے علاوہ کا تعلق ہوتا ہے، یعنی کلیت اور جزیت کے علاوہ تعلق ہوتا ہے، اور چوتھی قسم یہ ہے کہ آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں بعد اس کے کہ آپ اس کے علاوہ میں غلطی کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں کبھی معرفہ ہوتے ہیں، کبھی نکرہ ہوتے ہیں اور کبھی مختلف ہوتے ہیں، اور جب بدل یہ معرفہ سے بن رہا ہو تو اس کی صفت بھی آتی ہے، مثال کے طور پہ بالناسیۃ ناسیۃ کاذبہ، اور وہ دونوں یعنی بدل اور مبدل منہ کبھی اس میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی اس میں ضمیر ہوتے ہیں اور کبھی مختلف ہوتے ہیں، اور بدل کل اس میں ضمیر سے اسم ظاہر نہیں آ سکتا ہے مگر ضمیر غائب سے آتا ہے، جیسے ضربتہ زیدہ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے توابع میں سے چوتھی قسم بدل کو ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بدل ایسا تابع ہے جس کی طرف اس چیز کی نسبت کی گئی ہو جس کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی جاتی ہے،
لیکن اس نسبت میں مقصود مطبوع نہیں ہوتا ہے بلکہ بدل ہوتا ہے۔ مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، جیسے جاءنی زید اخوکا، اب یہ جو زید ہے یہ مطبوع ہے جس کو مبدل منہ کہتے ہیں، اور یہ جو اخوکا ہے یہ تابع ہے جسے بدل کہا جاتا ہے۔ اب جو آنے کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے بیعنی وہی آنے کی نسبت اخوکا بھائی کی طرف بھی ہو رہی ہے، اور اس نسبت میں جو مقصود ہے وہ مطبوع یعنی مبدل منہ نہیں ہے بلکہ جو مقصود ہے وہ تابع یعنی بدل ہے، نسبت میں جو مقصود ہوتا ہے۔ تو اسے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ مطبوع کو مبدل منہ کہا جاتا ہے اور جو تابع ہے وہ اس قسم میں اس کو بدل کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں جو تعریف ہے، تعریف کے اندر کچھ چیزیں ہیں تاکہ ایک ایک کر کے ان کو بھی سمجھ لیں۔ پہلا لفظ یہاں پہ حضرت نے ذکر کیا ہے تابع، جب تابع ذکر کیا تو اس کے اندر سارے کے سارے توابع آ جائیں گے کیونکہ یہ بمنزلہ جنس کے ہے، تمام توابع کو شامل ہے۔ لیکن جو اس کے بعد آگے فرمایا نا کہ مقصود بما نسب الی المطبوع، اس سے صفت نکل جائے گی، اس سے تاکید نکل جائے گی، اس سے عطف بیان نکل جائے گا، کیونکہ صفت ہے، تاکید ہے اور عطف بیان ہے، اس میں جو مقصود ہوتا ہے نسبت میں وہ تابع نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ مطبوع ہوتا ہے۔ اور جب آگے یہ کہنا کہ دونہ، اس کے علاوہ اس سے عطف بحرف نکل جائے گا، کیونکہ جو عطف بحرف ہے وہ اپنے مطبوع کے ساتھ نسبت میں مقصود ہوتا ہے جبکہ بدل کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بدل ایسا تابع ہے کہ جو مقصود ہوتا ہے اس چیز کی طرف جس کی طرف نسبت کی گئی ہے مطبوع کی طرف جس چیز کی نسبت کی گئی ہے اس نسبت میں جو مقصود ہے وہ بدل یعنی تابع ہوتا ہے، دونہ نہ کہ وہ، یعنی مطبوع اس نسبت میں مقصود نہیں ہوتا ہے، تابع یعنی بدل اس نسبت کے اندر مقصود ہوتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جو بدل ہے، بدل کی کل 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے بدل الکل، دوسری ہے بدل البعض، تیسری ہے بدل الاشتمال اور چوتھی ہے بدل الغلط۔ بدل الکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو مدلول ہے وہ مبدل منہ کا مدلول ہوتا ہے، یعنی بدل اور مبدل منہ دونوں سے ایک ہی چیز مراد اور مقصود ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال ہے جانی زید اخوکا، اب یہ جو زید ہے یہ مبدل منہ کا مدلول ہے اور یہ جو اخوکا ہے یہ بدل کا مدلول ہے، اور دونوں ایک ہی ہیں۔ جو مبدل منہ کا مدلول ہے زید بینی وہی بدل یعنی اخوکا کا مدلول ہے، ایک ہی چیز دونوں جگہ پر مراد ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے بدل الکل۔ دوسری قسم ہے بدل البعض۔ بدل البعض میں یہ ہوتا ہے کہ جو بدل کا مدلول ہے وہ مبدل منہ کے مدلول کا ایک جز ہوتا ہے۔ دوسرے لفظ میں اگر ہم کہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بدل اور مبدل منہ کے اندر کلیت اور جزیت کا تعلق ہوتا ہے، مبدل منہ یہ کل ہوتا ہے اور بدل اس کا جز ہوتا ہے۔ جیسا کہ ضربت زیدا راسہ، اب یہ جو زید ہے یہ مبدل منہ کا مدلول ہے اور یہ جو راسہ ہے یہ بدل کا مدلول ہے، اور اس میں دیکھیں کلیت اور جزیت کا تعلق ہے، جو سر ہے یہ اسی زید کل کا جز ہے۔ یہ دوسری قسم ہوگی جس کو کہتے ہیں بدل البعض۔ تیسری قسم دیکھیں بدل الاشتمال۔ بدل الاشتمال کہتے ہیں کہ بدل کا مدلول یہ مبدل منہ کے مدلول کا متعلق ہوتا ہے۔ دوسرے لفظ میں اگر ہم کہیں تو وہ اس طریقے سے کہیں گے کہ بدل اور مبدل منہ میں کلیت اور جزیت کا تعلق نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کوئی اور تعلق ہوتا ہے۔ جیسا کہ ثوب ہے نا، ثوب کا تعلق ہے زید کے ساتھ کیونکہ زید کے کپڑے ہیں، لیکن زید کا مدلول الگ ہے اور ثوب کا مدلول الگ ہے، دونوں ایک نہیں ہیں، اور نہ ہی ثوب یہ زید کا جز ہے نہ ہی زید ثوب کا کل ہے۔ تو یہ جو قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے بدل الاشتمال۔ چوتھی قسم ہے بدل الغلط۔ بدل الغلط کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے غلطی کے بعد ارادہ کیا جائے، یعنی مبدل منہ آپ کوئی لفظ غلط بول دیتے ہیں، اس غلطی کا تدارک آپ بدل کے ذریعے سے کرتے ہیں اور وہ غلطی بتانے کے لیے آتا ہے کہ میرے مراد یہ مبدل منہ نہیں تھی بلکہ میری مراد یہ ہے۔ جیسے کہ جانی زید جعفر، اب آپ نے کہا نا زید، اصل میں آپ نے کہنا تھا جعفر، لیکن آپ نے غلطی سے زید کہہ دیا، تو اسی غلطی کے تدارک کے لیے آپ بدل الغلط جعفر لے کر آئیں گے، جس سے یہ جو زید ہے یہ غلطی کا تدارک ہو جائے گا اور مخاطب کو پتہ چل جائے گا کہ جو بات کہنے والا ہے وہ زید کے آنے کا بتانا نہیں چاہ رہا تھا بلکہ وہ جعفر کے آنے کی خبر دینا چاہ رہا تھا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ 4 قسم جو ہیں، فالاول پہلی قسم مدلولہ اس کا مدلول، کس کا مدلول؟ یعنی بدل کا مدلول۔ جیسے مثالاً جانی زید اخوکا، اب یہ جو اخوکا ہے یہ بدل کا مدلول ہے۔ مدلول الاول پہلے کا مدلول ہوتا ہے، یعنی اس سے جو پہلے ہے، اس کا جو مطبوع ہے، اس کا جو مبدل منہ ہے، جو اس کا مدلول ہے نا زید کا، وہی مدلول اسی اخوکا ہے۔ وثانی جزءہ، اور دوسرا یعنی اس کا مدلول، جزءہ پہلے کے مدلول کا جز ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں جیسے ضربت زیدا راسہ، اب یہ جو راسہ ہوا ہے نا
اس کا جو مدلول ہے اس سے جو پہلے زید ہے اس کے مدلول کا جز ہے۔ تیسری قسم بینہو، اس کے درمیان، کس کے درمیان؟ بدل کے مدلول کے درمیان، و بین الاول اور مبدل منہو کے مدلول کے درمیان ملابستن، تعلق ہوتا ہے، بغیرہما، ان دونوں کے علاوہ کا۔ ان دونوں کے علاوہ سے کیا مراد ہے؟ کلیت اور جزیت کے علاوہ کا کوئی تعلق ہوتا ہے، جیسا کہ یہ ہے۔ اب یہ زید اور ثوب ہے، ان دونوں کے درمیان تعلق تو ہے کیونکہ کپڑے وہ زید کے ہی ہیں، لیکن یہ جو تعلق ہے یہ کلیت اور جزیت کا تعلق نہیں ہے، ان کے علاوہ کا تعلق ہے۔ اور چوتھی قسم کیا ہے؟ ان تقصد الیہ، آپ قصد کرتے ہیں الیہ، اس کی طرف۔ کس کی طرف؟ بدل کی طرف، یا بدل کے مدلول کا آپ قصد اور ارادہ کرتے ہیں، بعد ان غلطت بغیرہ، بعد اس کے کہ آپ غلطی کر چکے ہوتے ہیں اس کے غیر کے ساتھ۔ اب یہ زید اور جعفر ان دونوں کے درمیان غیریت کا تعلق ہے، زید الگ ذات ہے، جعفر الگ ذات ہے۔ آپ نے جو جعفر کا جو غیر زید ہے وہ کہہ کر آپ نے غلطی کر دی، اسی غلطی کا جو تدارک ہے، اسی غلطی کو جو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بدل یعنی جعفر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں وَيَكُونَانِ مَعْرِفَتَيْنِ أَوْ نَكِرَتَيْنِ وَمُخْتَلِفَتَيْنِ، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بدل اور مبدل منہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدل اور مبدل منہ دونوں نکرہ ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدل اور مبدل منہ دونوں مختلف ہوتے ہیں، یعنی ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ مثالیں دیکھ لیں، معرفہ کی مثالیں میں پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ بدل الکل کی مثال تھی جانی زید اخوکا، دیکھیں مبدل منہ زید اور بدل اخوکا دونوں معرفہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے بدل الباز کی مثال تھی ضربت زیدن راسہ، اب زید مبدل منہ یہ بھی معرفہ ہے، راسہ اس کا سر، تو چونکہ یہ معرفہ کی طرف ہی اشارہ کیا جا رہا ہے لہذا یہ بھی معرفہ ہے، تو بدل اور مبدل منہ دونوں یہاں پر معرفہ ہیں۔ اسی طریقے سے بدل الاستعمال کی مثال آئی تھی سلیبہ زید ثوبہ، یہاں پہ زید یہ بھی معرفہ ہے اور بدل ثوب یہ بھی معرفہ ہے۔ چوتھی مثال تھی بدل الغلط کی جانی زید جعفر، یہاں پہ زید یہ بھی معرفہ ہے اور جعفر یہ بھی معرفہ ہے۔ تو معرفہ کی مثالیں آ چکی تھی۔ اب اسی طریقے سے نکرہ کی مثالیں دیکھ لیں، جیسے جانی رجل اخ لکا، اب یہ رجل مبدل منہ یہ بھی نکرہ ہے اور اخن بدل یہ بھی نکرہ ہے، مبدل منہ اور بدل دونوں نکرہ ہیں۔ اسی طریقے سے بدل الباز کی مثال ضربت رجلا رأسا لہو، اب یہ رجل مبدل منہ یہ بھی نکرہ ہے، رأسا یہ بھی نکرہ ہے، مبدل منہ بدل دونوں نکرہ ہیں۔ یا اسی طریقے سے بدل الاستعمال کی مثال جیسے سلیبہ رجل ثوب لہو، رجل اور ثوب مبدل منہ اور بدل دونوں نکرہ ہے۔ یا اسی طرح بدل الغلط کی مثال رأیت رجلا حمارا، مبدل منہ اور بدل دونوں نکرہ ہیں۔ یا پھر ایسا ہوگا کہ ایک معرفہ ہوگا اور دوسرا نکرہ ہوگا، پھر اس کی دو صورتیں بنے گی۔ ایک صورت تو یہ بنے گی کہ مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکرہ ہو، دوسری صورت یہ بنے گی کہ مبدل منہ نکرہ ہو اور بدل معرفہ ہو۔ دونوں کی مثالیں لکھ دیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ مبدل منہ معرفہ ہے اور بدل نکرہ ہے، اس کی مثالیں دیکھ لیں، جیسے جانی خالد اخ لہو، اب خالد مبدل منہ یہ تو معرفہ ہے لیکن جو بدل ہے اخن یہ نکرہ ہے۔ اسی طرح قرأت ہدایت النحو بابا لہو، اب ہدایت النحو یہ تو معرفہ ہے لیکن بابن یہ نکرہ ہے، مبدل منہ معرفہ اور بدل نکرہ۔ اسی طرح عمر مبدل منہ معرفہ اور راس بدل نکرہ۔ اسی طرح مبدل منہ زید یہ معرفہ ہے اور حمارن وحشی یا بدل یہ نکرہ ہے۔ یہ اس کے برعکس ہوگا، یعنی مبدل منہ یہ نکرہ ہوگا اور بدل معرفہ ہوگا، جیسے جانی رجل اخوکا، اب رجل مبدل منہ یہ نکرہ ہے اور اخوکا بدل یہ معرفہ ہے۔ اسی طرح ضربت غلامن مبدل منہ غلام یہ نکرہ ہے اور رجلہ اس کا پاؤں بدل یہ معرفہ ہے۔ اسی طرح کتب رجل مبدل منہ رجل یہ نکرہ ہے، محاسبہ یہ بدل اس کا معرفہ ہے، لکھا آدمی نے یعنی اس کے حساب لینے والے نے۔ رأیت فرسا خالدہ، فرس مبدل منہ یہ نکرہ ہے اور خالد بدل یہ معرفہ ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں وَيَكُونَانِ، اور وہ دونوں یا تو معرفہ ہوں گے، اس کی مثالیں یہ چاروں آ گئیں، اور او نکرتین یا وہ دونوں نکرہ ہوں گے، اس کی مثالیں یہ چاروں آ گئیں، وَمُخْتَلِفَتَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ یا مختلف ہوں گے۔ مختلف کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہوگی مبدل منہ معرفہ اور بدل نکرہ، دوسری صورت یہ ہوگی مبدل منہ نکرہ اور بدل معرفہ۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَإِذَا كَانَ نَكِرَةً مِّن مَعْرِفَةٍ، اور اگر بدل نکرہ ہو اور مبدل منہ معرفہ ہو تو بدل کی صفت لانا یہ ضروری ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو اصول یہ بتایا تھا کہ مبدل منہ اور بدل کے اندر جو مقصود بالنسبت ہوتا ہے وہ بدل ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ معرفہ اور نکرہ کے اندر جو اچھی حالت ہے وہ معرفہ کی ہوتی ہے۔ اب اس صورت کے اندر چونکہ مبدل منہ یہ معرفہ ہے اور بدل یہ نکرہ ہے، تو بدل کو مبدل منہ کے برابر کرنے کے لیے حضرت نے یہ فرمایا کہ طریقہ کار یہ ہے کہ اس بدل کی صفت لائی جائے گی تاکہ جو مقصود ہے اس کا غیر مقصود سے کمتر ہونا لازم نہ آئے۔
اس کی مثال دیکھیں جیسے لنسفام بن ناسیہ ناسیت کاذبت خاطیہ. اب اس میں جو الناسیہ ہے یہ مبدل منہو ہے اور معرفہ ہے، کیونکہ دیکھیں شروع میں الف لام آ چکا ہے، اور یہ جو ناسیہ ہے یہ بدل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ نکرہ ہے. تو بدل نکرہ ہے، مبدل منہو معرفہ ہے، تو اس کو بدل بنانے کے لیے ہم اس کی صفت لے کر آئے ہیں کاذبہ کے ساتھ. اسی طرح آگے خاطیہ یہ بھی صفت ہے. تو یہ فرمایا کہ وَإِذَا كَانَ نَكِرَةً مِّن مَعْرِفَةٍ، اور اگر نکرہ ہو معرفہ سے، یعنی بدل نکرہ ہو، معرفہ مبدل منہو معرفہ ہو، فالنعت، تو پھر اس کی نعت یعنی اس کی صفت بھی لائی جاتی ہے. اس کی مثال جیسے بالناسیۃ ناسیۃ کاذبہ. لیکن اس کے برعکس نہیں ہوتا، یعنی اگر بدل معرفہ ہے اور مبدل منہو نکرہ ہے تو پھر بدل کی صفت لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس وقت مقصود پہلے ہی غیر مقصود سے افضل ہے، کمتر تو نہیں آ رہا. یہاں پر تو صفت اس لیے لائی جا رہی تھی کیونکہ جو مقصود ہے بدل وہ غیر مقصود مبدل منہو سے کمتر تھا، تو ہم نے اس کی صفت لا کے اس کو مبدل منہو کے برابر کر دیا. اگر دیکھیں وَيَكُونَانِ ظَاهِرَيْنِ وَمُضْمَرَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بدل اور مبدل منہو کبھی دونوں اس میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دونوں اس میں ضمیر ہوتے ہیں، اور کبھی دونوں مختلف ہوتے ہیں. یعنی ایک اس میں ظاہر اور ایک اس میں ضمیر ہوتا ہے. دونوں اس میں ظاہر ہوں، اس کی مثال یہ ہے جانی زید اخوکا. اب زید مبدل منہو ہے، یہ بھی اسم ظاہر ہے، اور اخوکا یہ بدل ہے، یہ بھی اسم ظاہر ہے. یا کبھی دونوں اسم ضمیر ہوتے ہیں، جیسے الزیدون لقیتہم ایجاہم. اب یہ جو ہم ضمیر ہے یہ مبدل منہو ہے، اور ایجاہم ضمیر یہ بدل ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اس مثال میں دونوں مبدل منہو اور بدل دونوں ضمیر ہیں. وہ مختلفین، یہ دونوں مختلف ہوں گے. پھر مختلف ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مبدل منہو یہ اسم ضمیر ہو اور بدل یہ اسم ظاہر ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ مبدل منہو یہ اسم ظاہر ہو اور بدل ضمیر ہو. پہلے کی مثال دیکھیں جیسے اخوکا ضربتہ زیدن. اب یہ ضربتہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ مبدل منہو ہے اور ضمیر ہے، اور زید یہ بدل ہے اور اسم ظاہر ہے. دوسری صورت اس کے برعکس ہوگی، اخوکا ضربتہ زیدن ایجاہو. اب زید یہ مبدل منہو ہے اور ظاہر ہے، اور ایجاہو یہ بدل ہے اور ضمیر ہے. تو یہ بتا رہے ہیں وَيَكُونَانِ ظَاهِرَيْنِ، اور وہ دونوں یعنی مبدل منہو اور بدل کبھی تو دونوں اسم ظاہر ہوں گے، مثال آ گئی، اور کبھی دونوں اسم ضمیر ہوں گے، یہ والی مثال آ گئی، یا کبھی دونوں مختلف ہوں گے، آخری دو والی اس کی مثالیں آ چکی ہیں. آگے دیکھیں وَلَا يُبْدَلُ ظَاهِرٌ مِّن مُضْمَرٍ بَدَلَ الْكُلِّ إِلَّا مِنَ الْغَائِبِ. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بدل اسم ظاہر ہے، جیسے کہ اس مثال میں زید اسم ظاہر ہے، اور مبدل منہو اسم ضمیر ہے، جیسے کہ یہ اس مثال میں مبدل منہو ہو ضمیر ہے، اور بدل بھی بدل الکل ہے. بدل الکل اسم ظاہر ہو اور جو اس کا مبدل منہو ہے وہ اسم ضمیر ہو، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ ایک صورت میں جائز ہے کہ جب مبدل منہو غائب کی ضمیر ہو، کیونکہ دیکھیں جو اسم ظاہر ہے وہ اسم ضمیر غائب کے حکم میں ہوتا ہے. تو جب یہاں پر یہ اس کے غائب کے حکم میں تو دونوں برابر ہیں، لہذا زید یہ مبدل منہو ضمیر غائب سے بدل بن سکتا ہے بدل الکل. لیکن جو ضمیر مخاطب ہے اور اسی طریقے سے جو ضمیر متکلم ہے وہ قوی ہوتی ہیں اسم ظاہر سے، تو اس صورت کے اندر اسم ظاہر کا ضعیف ہونا لازم آئے گا کہ مبدل منہو وہ قوی اور طاقتور ہے اور بدل وہ ضعیف ہے، حالانکہ جو نسبت میں مقصود ہوتا ہے وہ مبدل منہو نہیں بدل ہوتا ہے. لہذا اس صورت کے اندر اسم ظاہر ضمیر متکلم اور ضمیر مخاطب سے بدل نہیں بن سکتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ وَلَا يُبْدَلُ ظَاهِرٌ، اسم ظاہر بدل نہیں بنتا ہے من مضمر اسم ضمیر سے بدل الکل الا من الغائب. صرف ایک صورت ہے کہ وہ ضمیر غائب کی ہو، تو پھر اس صورت کے اندر اسم ظاہر اس ضمیر غائب سے بدل بن سکتا ہے. اس کی مثال جیسے ضربتہ زیدن، وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ اسم ظاہر ضمیر غائب کے حکم میں ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا تابع یہاں تک مکمل ہو گیا ہے. اب ایک تابع رہ گیا ہے جس کے بعد ہمارا انشاءاللہ یہ والا باب مکمل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافیہ کا 5واں باب ہے التوابع، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم توابع کی آخری قسم عطف بیان کو پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں، عطف البیان تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ مثل اقسم باللہ ابو حفص عمر وفصلہ من البدل لفظا فی مثل انا ابن الطارق البکری بشر. ترجمہ دیکھ لیں، عطف بیان ایسا تابع ہے جو صفت نہیں ہوتا، اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے. مثال کے طور پر اقسم باللہ ابو حفص عمر، اور اس کا فاصلہ بدل سے لفظوں میں ہوتا ہے، اس جیسی مثالوں میں انا ابن الطارق البکری بشرین. عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے توابع میں سے آخری قسم عطف بیان کو ذکر فرما رہے ہیں. عطف بیان کی تعریف کرتے ہوئے حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ جو صفت نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے. مثال کے طور پہ اقسم باللہ ابو حفص عمر. اب یہ جو عمر ہے یہ عطف بیان ہے،
اور یہ جو ابو حفص ہے یہ معطوف علیہ ہے، اس کو معطوف علیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو مبین بھی کہا جاتا ہے، جو اس کا مطبوع ہوتا ہے۔ یہ ایسا مطبوع ہے کہ عمر جس کی وضاحت کر رہا ہے، لیکن عمر یہ ابو حفص کی صفت نہیں ہے۔ اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ عطف بیان دو ناموں میں سے مشہور نام ہوتا ہے، چاہے اصلی نام مشہور ہو تو پھر اس کو عطف بیان بنائیں گے، اگر اصلی نام مشہور نہیں ہے بلکہ کنیت مشہور ہے تو پھر کنیت کو عطف بیان بنایا جائے گا۔ اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے کام عبداللہ ابن عمر۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت عبداللہ کا اصل نام تو تھا عبداللہ، لیکن وہ اپنے اصل نام سے مشہور نہیں تھے بلکہ اپنی کنیت ابن عمر کے نام سے مشہور تھے، تو یہ جو ابن عمر ہے اس کو عطف بیان بنایا جائے گا، اور عبداللہ کو مبین یا معطوف علیہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھی ہے کہ جو عطف بیان کی حضرت نے تعریف کیا نا، تو تعریف میں فرمایا کہ تابع، یہ تابع ہوتا ہے، تو جب تابع کہا تو چاروں کی چاروں بلکہ پانچوں کی پانچوں قسمیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی، لیکن جب آگے حضرت نے فرمایا نا کہ تابع ایسا ہے جو صفت نہیں ہے، تو جب صفت نہیں ہے یہ والا لفظ حضرت نے فرمایا تو اسے صفت نکل جائے گی۔ اور اس کے بعد جو آگے فرمایا نا یوضح مطبوعہ، جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے، اس میں صرف عطف بیان تو باقی رہے گا، عطف بیان کے علاوہ باقی جتنے توابع ہیں وہ اس قید سے خارج ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ عطف بیان ایسا تابع ہے جو صفت نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے، مثال کے طور پہ اقسم باللہ ابو حفص عمر وفصلہ من البدل لفظا فی مثلی ان ابن الطارق البکری بشر۔ دیکھیں عطف بیان اور بدل میں آیا ان دونوں میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ معنوی اعتبار سے تو فرق بالکل واضح ہے کہ جو مقصود بن نسبت ہے بدل میں وہ بدل ہوتا ہے، جبکہ عطف بیان میں مقصود بن نسبت وہ عطف بیان نہیں ہوتا ہے۔ عطف بیان تو صرف اپنے مطبوع یعنی اپنے مبین اور معطوف علیہ کی وضاحت کے لیے آتا ہے، تو معنی کے اعتبار سے تو دونوں میں بالکل فرق ہے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جہاں پر آپ عطف بیان بنا رہے ہیں وہاں پر آپ اس کو مبدل منہ اور بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اقسم باللہ ابو حفص عمر، اب جس طریقے سے ابو حفص کو میں نے بنایا تھا معطوف علیہ اور عمر کو بنایا تھا عطف بیان، بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو مبدل منہ اور بدل بھی بنا سکتے ہیں کہ ابو حفص کو آپ بنائیں مبدل منہ اور عمر کو آپ بنا دیں بدل۔ اسی طریقے سے دوسری مثال میں بھی ایسے ہی تھا، عبداللہ کو آپ بنا دیں مبدل منہ اور ابن عمر کو آپ بنا دیں بدل۔ تو جہاں پر آپ معطوف علیہ اور عطف بیان بنا سکتے ہیں وہاں پر آپ اسی طریقے سے مبدل منہ اور بدل بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جہاں پر عطف بیان اور بدل لفظوں میں بھی آپس میں واضح طور پر فرق رکھتے ہیں۔ وہ صورت ایسی ہے کہ جب معرف باللام کسی دوسرے معرف باللام کی طرف مضاف ہو اور مضاف الیہ میں سے کوئی عطف بیان واقع ہو رہا ہو، تو وہاں پر آپ اس کو عطف بیان تو بنا سکتے ہیں، وہاں پر آپ اس کو لفظوں کے اندر بدل نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں، انا ابن الطارق البکری بشر علیہ الطیر ترکبہ وقوعا، میں بکری بشر کو قتل کر کے اس حال میں چھوڑنے والے کا بیٹا ہوں کہ اس بکری بشر پر پرندے گر کر اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اب اس مثال میں دیکھیں الطارق یہ معرف باللام ہے اور یہ مضاف ہے، اور یہ جو بکری ہے یہ معرف باللام ہے مضاف الیہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ معطوف علیہ بھی ہے، اور یہ جو بشر ہے یہ معطوف ہے، معطوف یعنی عطف بیان والا معطوف۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو بکری ہے اس کو آپ معطوف علیہ تو بنا سکتے ہیں اور بشر کو آپ عطف بیان بنائیں گے، لیکن آپ بکری کو آپ مبدل منہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر آپ اس کو مبدل منہ بنائیں گے اور بشر کو آپ بدل بنائیں گے تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جو بدل ہے وہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جو عامل مبدل منہ کا ہوتا ہے وہی عامل بدل کا ہوتا ہے۔ تو مبدل منہ بکری، اس کا عامل ہم نے بنایا تھا طارق، تو اب اس طارق کو بشر سے پہلے بھی آپ کو ماننا پڑے گا اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا الطارق بشرین، کیونکہ جب آپ نے اس کو بدل بنا دیا تو مبدل منہ ہے بکری، بکری کا عامل ہے طارق، تو طارق کو آپ کو بدل سے پہلے بھی عامل ماننا پڑے گا کیونکہ بدل تکرار عامل کے حکم کے اندر ہوتا ہے، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنا جائز اس لیے نہیں ہے کہ صیغہ صفت معرف باللام ہو، وہ معرف باللام کی طرف تو مضاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہ ہے صیغہ صفت ہے معرف باللام ہے، یہ بھی معرف باللام ہے، لہذا یہ اس کی طرف تو مضاف ہو سکتا ہے۔ یہ ترکیب ایسے ہی ہے جیسے کہ الحسن الوجہ، لیکن صیغہ صفت معرف باللام ہو وہ غیر معرف باللام کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، تو جب یہ اس کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا ہے تو پھر بدل تکرار عامل کے حکم میں نہیں ہوگا، جب بدل تکرار عامل کے حکم میں نہیں ہوگا تو پھر یہ بدل بن نہیں سکتا ہے، لہذا البکری کو آپ کو معطوف علیہ ہی بنانا پڑے گا اور بشر کو آپ کو عطف بیان ہی بنانا پڑے گا۔ یہاں پر لفظوں کے اندر بھی واضح طور پر عطف بیان اور بدل کے اندر فرق ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ وفصلہ من البدل لفظا، اور اس کا فاصلہ یعنی عطف بیان کا جو فاصلہ ہے وہ بدل سے ہوتا ہے لفظوں میں بھی اس جیسی ترکیب میں۔ اس جیسی ترکیب سے کیا مراد ہے؟ اس جیسی ترکیب سے مراد ہر ایسی ترکیب ہے جہاں پر صیغہ صفت معرف باللام سے معرف باللام کی طرف مضاف ہو اور وہ جو معرف باللام ہے وہ معطوف علیہ بن رہا ہو اور اس کے بعد آگے والا جو لفظ ہے وہ معرف باللام نہ ہو اور وہ عطف بیان بن رہا ہو، تو وہاں پر آپ اس کو عطف بیان تو بنا سکتے ہیں، آپ اس کو بدل نہیں بنا سکتے ہیں۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے وہ ہے اس شعر کی ترکیب، اس کو بھی دیکھ لیں۔ انا مبتدا ابن مضاف
الطارق مضاف الیہ مضاف، البکری معطوف علیہ، بشر عطف بیان، معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یہ بنے گا ذوالحال۔ اصل میں یہ جو شعر ہے اس میں کل 3 ذوالحال حال ہے، ایک ذوالحال یہ ہو گیا، 2 یہاں پر ہے۔ یہاں پر کیسے ہیں؟ الا حرف جر ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابتۃ شبہ فعل کے متعلق ہوگا، ثابتۃ شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر بنے گا ذوالحال۔ اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، ترکبو یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے اور ہو ضمیر بنے گا ذوالحال، وقوعاً اس سے حال ہے، ذوالحال حال مل کر یہ ترکبو کے لیے بنے گا مفعول، ترکبو فعل اپنے فاعل ہی ضمیر اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو ہم نے بنایا تھا نا اس کو ثابتۃ میں ہی ضمیر کو ذوالحال، اس سے یہ بن جائے گا حال، ذوالحال حال مل کر یہ بنے گا خبر مقدم، مبتدا مؤخر یہ ہے الطیر، الطیر مبتدا مؤخر اور یہ خبر مقدم، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو پیچھے ہم نے اس کو بنایا تھا نا، اس کو معطوف علیہ اور عطف بیان کو ملا کر ہم نے ذوالحال بنایا تھا، اس سے یہ پورے کا پورا جو شعر کا دوسرا مصرع یہ بن جائے گا حال، ذوالحال حال مل کر پھر یہ جو الطارق مضاف تھا اس مضاف کے لیے بن جائے گا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ جو پیچھے ہم نے بنایا تھا ابن کو مضاف، اس کے لیے بن جائے گا مضاف الیہ، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ جو انا مبتدا ہے اس مبتدا کی خبر ہوگا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔